پہلی بار میں نے اسے دربار کی سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تھا۔ سفید اسکارف پہنے وہ ننگے پاؤں دربار کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں بھی اس وقت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کی سیڑھیاں ہی چڑھ رہا تھا جب جوتے اتارتے ہوئے مجھے اس کے سفید دودیا پاؤں نے متاثر کیا تھا۔ وہ بھی چپل اتار کے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ میری نظروں کا سفر اس کے گورے صاف شفاف پاؤں سے شروع ہوا، پھر اس کے چہرے پہ جا کے رکا۔ لمبی دراز پلکوں سے آنسو چھلکے، کینچے جیسی کھلی بادامی رنگ کی آنکھیں۔ پہلی ہی بار اس لڑکی کے بے پناہ حسن نے مجھے متاثر کیا تھا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ دربار پہ آیا تھا۔ یوں تو میرا مزاروں پہ منت مانگنے پہ یقین نہیں تھا، مگر میں اپنے دوست کے ساتھ تھا اس لیے جانا پڑا۔ وہ لڑکی تیزی سے ننگے پاؤں اوپر چڑھ گئی۔ دوسری نظر اس پہ اس وقت پڑی جب وہ فقیر کے کاسے میں پیسے رکھ رہی تھی۔ بابا جی، دعا کرنا مجھے نوکری مل جائے، میں بے حد پریشان ہوں۔ اگر اسی ہفتے نوکری مل گئی تو شاہ غازی کے مزار پہ میٹھے چاول کی دیگ چڑھاؤں گی۔ وہ فقیر سے دعا کرنے کا کہہ رہی تھی۔ فقیر نے کہا اللہ تمہارے من کی مراد پوری کرے۔ پھر وہ رکشے میں بیٹھ کے چلی گئی۔ 4 دن تک اس لڑکی کا حسن میرے حواسوں پہ چھایا رہا۔ پھر یہ خمار اتر گیا۔ میں ایک حسن پرست نوجوان تھا اور حسین چہرے میرے دل کو بھلے لگتے تھے۔ میں وہ کبھی نہیں بھولتا تھا۔ وہ لڑکی بھی ایسا ہی حسن رکھتی تھی۔ ایک بار میں نے اسے تیز برستی بارش میں بس اسٹاپ پہ دیکھا۔ میں اپنی گاڑی میں تھا اور وہ شاید بس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی فائل کو دوپٹے میں چھپا رہی تھی۔ چہرے پہ بیزاری اور پریشانی کے آثار تھے۔ شاید کہیں سے انٹرویو دے کے آ رہی تھی یا انٹرویو دینے جا رہی تھی۔ مجھے یہ ملاقات بھی اتفاقیہ سی لگی۔ میری گاڑی جیسے ہی بس اسٹاپ کے پاس سے گزرنے لگی، شاید میری گاڑی کے پیچھے اس لڑکی کی مطلوبہ بس تھی، کیونکہ وہ بس اسٹاپ سے بھاگتی ہوئی میری گاڑی کے پاس آئی۔ جیسی میری گاڑی گزری، کیچڑ کے چھینٹے اس کے کپڑے خراب کر چکے تھے۔ اوہ مسٹر، اندھے ہو کیا؟ نظر نہیں آتا؟ سارے میرے کپڑے خراب کر دیے۔ اس کی چرب زبان سن کے میں نے گاڑی پیچھے کی۔ وہ مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ غصہ تو مجھے بھی آیا تھا۔ آج تک مجھے کسی نے یوں کہنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ میں نے گاڑی اس کے پاس پھر تیزی سے آگے بڑھائی۔ اس کے باقی کپڑے بھی کیچڑ سے بھر گئے۔ وہ ہوتی کون تھی مجھے یہ کہنے والی؟ میں گاڑی تیزی سے وہاں سے آگے لے گیا۔ اس لڑکی سے اگلی ملاقات میرے آفس میں ہوئی۔ سر پہ اسکارف پہنے وہ لڑکی جاب کے لیے انٹرویو دینے آئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئی۔ پہچان تو میں بھی گیا تھا۔ اس نے اپنے ڈاکیومنٹس کی فائل مجھے پکڑا دی۔ میں نے ایک نظر اس کی فائل پہ ڈالی، دوسری نظر اس لڑکی پہ۔ میں نے کہا پہلے کہیں جاب کا تجربہ ہے؟ کہنے لگی نو سر۔ اس لڑکی نے صرف BCom کیا تھا۔ میرے آفس کی جاب کے حساب سے اس کی تعلیم بہت کم تھی، مگر اس کا حسن قابل دید تھا۔ میں نے اسے سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھا تھا تو نروس ہوئی، اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ شاید میری نظروں کی تیزی سمجھ چکی تھی۔ میں نے کہا میں آپ کو جاب دے سکتا ہوں، لیکن میرے آفس میں اسکارف الاؤ نہیں ہے۔ میری بات سن کے اس لڑکی کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگی میں اسکارف نہیں اتاروں گی، اور ویسے بھی آپ کو اپنے کام سے مطلب ہونا چاہیے، لباس سے نہیں۔ میں نے کہا میرے آفس میں کام کرنے والی لڑکیاں لباس میرے مطابق پہنتی ہیں، اور یہ میرے آفس کے رولز میں ہے، اور آفس کے رولز کو میں بہت سختی سے عمل کرواتا ہوں۔ آپ کل سے جاب پہ آ سکتی ہیں، لیکن اسکارف کے بغیر۔ یہ سن کے وہ لڑکی کرسی سے کھڑی ہو گئی، اپنی فائل پکڑی اور باہر جانے لگی۔ میں حیران ہوا۔ میں نے کہا آپ بنا بات مکمل کیے کیسے جا سکتی ہیں؟ آپ نے ابھی ایگریمنٹ بھی سائن نہیں کیا۔ وہ کہنے لگی مجھے ایسی جاب منظور نہیں ہے جس میں مجھے اسکارف اتارنا پڑے۔ یہ کہہ کے وہ جا چکی تھی۔ وہ شاید پہلی لڑکی تھی جو میری دی گئی نوکری کو یوں مسترد کر کے گئی تھی، حالانکہ جانتی تھی کہ میں تنخواہ بہت اچھی دے رہا ہوں۔ مجھے اس لڑکی پہ بہت غصہ آیا تھا، مگر پھر چند ماہ گزرنے کے بعد پھر سے میں نے اسے ایک شاندار ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں ویٹرس کے یونیفارم میں دیکھا۔ ریسٹورنٹ کے چست لباس میں وہ بے حد نروس لگ رہی تھی۔ بہت تنگ اور چست شارٹ شرٹ تھی، سینے سے اس قدر ٹائٹ تھی کہ اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، اور لانگ اسکرٹ تھی۔ اسکارف یا دوپٹہ نہیں تھا۔ میں اس وقت کافی پینے گیا تھا۔ اس یونیفارم میں اسے دیکھا تو میرے اندر آگ سی لگی۔ میں نے اسکارف اتارنے کا کہا
تو اس نے میرے آفس کی جاب ٹھکرا دی، اور یہاں جس یونیفارم میں ملبوس تھی وہ کافی حد تک اس کی زینت کو نمایاں کر رہے تھے۔ میرے سامنے تو بڑی نیک پروین بنی ہوئی تھی، میری ذرا سی بات پہ نوکری چھوڑ کے چلی گئی۔ ایسی لڑکیوں کی یہی اوقات ہوتی ہے۔ وہ شاید باقی ویٹریس پہ ہیڈ تھی کیونکہ صرف آرڈر لے رہی تھی اور وہ آرڈرز آگے تک پہنچا رہی تھی۔ ہاتھ میں رائٹنگ پیڈ اور پین پکڑا ہوا تھا، ساتھ میں مینیو بک بھی تھی۔ اور بھی ایسی 2-3 لڑکیاں تھیں جو شاید اسی کام میں مامور تھیں۔ میں نے ایک ویٹریس کو اپنے پاس بلایا، اس سے پوچھا میں نے اس لڑکی کا کیا نام ہے؟ کہنے لگی دعا۔ میں نے کہا اوکے، اسے بلا کے لاؤ، میں آرڈر اسی لڑکی کو دوں گا۔ وہ کہنے لگی سر وہ ابھی آرڈر لے رہی ہے، آپ مجھے بتائیے میں آرڈر لے لیتی ہوں۔ میں نے کہا آپ جانتی ہیں میں کون ہوں؟ میں ہاشم کیسر ہوں، اس شہر کا جانا مانا بزنس مین۔ اگر میں چاہوں تو کھڑے کھڑے تمہارے اس ہوٹل کو خرید سکتا ہوں۔ اور یہ سچ تھا، میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں ایک مغرور اور گھمنڈی انسان تھا۔ میں چاہتا تھا وہ لڑکی آ کے مجھ سے آرڈر لے اور میرے پاس کھڑی لڑکی وہاں سے چلی جائے۔ وہ چلی گئی اور اس لڑکی کے پاس جا کے کچھ کہنے لگی۔ دعا نے ایک پل میری طرف دیکھا، پھر لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے، پھر اپنا آرڈر لے کے سامنے کاؤنٹر پہ لکھوایا اور پھر میرے پاس آئی۔ کہنے لگی یس سر۔ میں نے کہا ایک کپ کافی۔ وہ میرا آرڈر لکھ کے جانے لگی۔ میں نے کہا کافی آپ خود مجھے سرو کروائیے گا۔ میری بات سن کے کہنے لگی سوری سر، میری ڈیوٹی صرف آرڈر لینے کی ہے، سرو کروانے کی نہیں ہے۔ میں نے کہا کافی آپ مجھے دیں گی مس دعا، اٹس مائی آرڈر۔ وہ مجھے حیرت اور غصے سے ملے جلے تاثرات سے دیکھ کے چلی گئی۔ میں اکثر اس ریسٹورنٹ میں آتا رہتا تھا۔ اس لڑکی نے وہاں بیٹھے کیشیئر سے بات کی تو اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ آپ اسے کافی سرو کروا دیں۔ وہ کافی لے کے آئی تو میں نے پکڑتے ہوئے جان بوجھ کے اس کا ہاتھ بھی پکڑنے کی کوشش کی۔ وہ گھبرا گئی۔ اس اثناء میں کافی میرے شوز پہ گر گئی۔ میں نے کہا اے لڑکی، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ جھک کے میرے شوز سے گری یہ کافی صاف کرو، میں نے غرور سے کہا تھا۔ دعا کہنے لگی سوری سر۔ میں نے کہا نو سوری، چلو میرے شوز سے کافی صاف کرو۔ وہ بے بس سی ہوئی کیونکہ بظاہر غلطی اسی کی تھی۔ بڑی خاموشی سے جیسے خود پہ ضبط کیے مجھے دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے لگ رہا تھا کہ میں ایک مغرور امیر زادہ ہوں جسے اپنی دولت کا نشہ ہے، اور سچ یہ ہے کہ وہ کچھ حد تک ٹھیک ہی سمجھ رہی تھی۔ لیکن اس لمحے اس کی حالت، اس کا سراپا اور وہ یونیفارم، سب کچھ میری توجہ کھینچ رہا تھا۔ وہ خود کو بے حد انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی، بار بار اپنی شرٹ کو نیچے کرنے کی ناکام کوشش۔ تنگ چست یونیفارم، اس پہ 2 بٹن کھلے ہوئے، اگر جھکتی تھی تو شرٹ اس کی کمر سے اوپر ہو جاتی، اور شاید میں یہی چاہتا تھا۔ اس نے میرے آفس کی جاب کو ٹھکرایا تھا صرف اسکارف کی اجازت نہ ملنے کی وجہ سے، اور یہاں جیسے ہی وہ جھک کے کافی صاف کرنے لگی، میری نظریں خود بخود اس کے کھلے گریبان پہ جا رکی۔ میں نے ہونٹ کاٹا، لبوں پہ زبان پھیری اور ہلکے سے کہا واو ویری پریٹی۔ اس نے برجستہ میری طرف دیکھا۔ وہ حیران ہوئی۔ جب اس کی نظریں میری آنکھوں سے ٹکرائیں اور پھر اپنے گریبان پہ گئیں تو گھبراہٹ اس کے چہرے پہ صاف دکھائی دی۔ وہ چاہا کہ بھی بٹن بند نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس ریسٹورنٹ کی تمام ویٹرس کو یہ خاص یونیفارم پہننا ہوتا ہے اور کسی کو اپنا الگ یونیفارم سلوانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ شارٹ شرٹ اسکرٹ۔ وہ فوراً سیدھی ہو کے کھڑی ہو گئی۔ میں مسکرایا۔ کیا ہوا، کھڑی کیوں ہو گئی؟ کافی تو ابھی صاف نہیں ہوئی، چلو صاف کرو۔ میں کسی اور کو بھیجتی ہوں، اس نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ میں نے سختی سے کہا نو نو بیبی، کوئی اور نہیں، تم ہی کرو گی۔ اور ہاں تم جانتی ہو نا، میری ایک شکایت تمہیں اس نوکری سے باہر نکال کے پھینک سکتی ہے۔ میں جانتا تھا میری شکایت اس ہوٹل کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ دعا نے خاموشی سے سر جھکا کے دوبارہ جھکنے کی کوشش کی۔ جیسے اس نے میرے شوز کی طرف ہاتھ بڑھایا، میں نے جان بوجھ کے اپنا پاؤں اور بھی اندر کرسی کے نیچے سرکا دیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے مجھے غصے سے گھورا، لیکن میں مسکرا دیا۔ چلو آؤ، قریب آؤ، میرے پاؤں صاف کرو۔ میرے آفس میں اسکارف اتارنا تمہیں منظور نہیں تھا، اور یہاں
بہت خوبصورت یونیفارم ہے تمہارا، اور جاب اس سے بھی زیادہ زبردست۔ چلو کافی صاف کرو۔ میری آواز میں ایک حکم تھا۔ اس کے چہرے پہ ناراضگی کی ایک لہر آئی۔ شاید وہ چاہتی تھی کہ میرا منہ نوچ ڈالے، مگر مجبور تھی۔ جب وہ میرے قریب آئی، اس کا چہرہ میرے گھٹنے کے پاس آ گیا۔ میں تھوڑا سا نیچے جھکا، اس کے کان کے قریب جا کے آہستگی سے کہا، تم جیسی تیز لڑکیوں کا غرور توڑنا ہاشم کیسر کو خوب آتا ہے۔ اپنی نظریں نیچے رکھو۔ مجھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والی لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ میرے لہجے میں غرور، حاکمیت اور کچھ عجیب سا طنز بھی تھا۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے میرے جوتے صاف کر چکی تھی۔ اس لڑکی سے شاید اپنی اہانت برداشت نہیں ہوئی تھی۔ آنکھیں بھیگ چکی تھیں، مگر میں جانتا تھا یہاں اس ریسٹورنٹ میں رونا منع ہے۔ چہرے پہ پیشہ ورانہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، آنسو نہیں۔ یہ قانون تھا، اور قانون کی خلاف ورزی پر صرف ایک لمحے میں نوکری ختم، اور وہ بھی بغیر سیلری کے۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ دوپٹے یا چادر میں خود کو چھپائے رکھتی تھی، آج میرے سامنے اس کا جیسے سارا حسن بے نقاب ہو چکا تھا۔ مگر میرا غرور، میرے لہجے کا زہر شاید اسے اندر تک جلا گیا تھا۔ جوتا صاف کرنے کے بعد وہ کھڑی ہو گئی۔ واپسی کے لیے پلٹنے ہی والی تھی کہ میں نے کہا، اے لڑکی، جاؤ میرے لیے نئی کافی بنا کے لاؤ، اور اس بار تمیز سے ٹیبل پہ رکھنا۔ اس نے بڑی ہمت سے خود کو سنبھالا اور لہجہ متوازن رکھتے ہوئے کہا، اٹس ناٹ مائی ڈیوٹی سر، میں ویٹرس نہیں ہوں سر، یہاں ویٹرس کی انچارج ہوں میں۔ اس بار اس کا لہجہ دمدار تھا، وہ اپنی حیثیت جتانا چاہ رہی تھی۔ میں فوراً کھڑا ہو گیا، اس کے بالکل سامنے، چہرہ اس کے چہرے کے برابر لا کے نرمی سے کہا، ہاشم کیسر کے ایک اشارے پہ اس ہوٹل کا مینیجر بھی کافی لے کے آئے گا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو، تم ہو تو ویٹرس ہی، نوکر کیا تو نخرہ کیا۔ چلو شاباش، اچھے بچے کی طرح جاؤ اور میرے لیے اپنے ہاتھوں سے کافی بنا کے لاؤ۔ دعا نے اپنے دل کو جلاتے ہوئے غصہ پی کے کاؤنٹر کی طرف قدم بڑھائے۔ اس نے کافی مشین سے کافی نکالی، کپ میں ڈالی اور آ کے میرے سامنے میز پہ نرمی سے رکھ دی۔ اس بار وہ غصہ نکالنے کی غلطی نہیں کر رہی تھی، کیونکہ وہ اس کے نتائج دیکھ چکی تھی۔ میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ میں جانتا تھا وہ دل سے یہ چاہتی تھی کہ وہ کافی میرے چہرے پہ دے مارے، میرے غرور کو جلا دے، میری یہ شان و شوکت خاک میں ملا دے، لیکن وہ چپ تھی۔ میں نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ وہ واپس جا کے کاؤنٹر پہ کھڑی ہو گئی۔ دعا کی ڈیوٹی بس اتنی تھی کہ آرڈر لے کچن تک پہنچائے اور ویٹرز ٹیبل تک پہنچائے۔ خود آ کے سرو کرنا اس کی ڈیوٹی کا حصہ نہیں تھا۔ لیکن اس دن میں نے کچھ اور ہی تماشا دیکھنے کا سوچ رکھا تھا۔ میں وہیں بیٹھا رہا اسی مخصوص ٹیبل پہ، اور نظریں دعا پہ جمی رہیں۔ میں جانتا تھا وہ میری نظریں محسوس کر رہی ہے۔ وہ جانتی تھی کس شخص کی نظروں کی تیزی اس کے وجود کو جلانے والی تپش بن گئی ہے۔ کیسی کاٹدار نظریں تھیں میری، جو اس کے چہرے سے لے کے اس کی روح تک کو چھید رہی تھیں۔ لیکن وہ دعا ایک بار بھی میری طرف نہیں پلٹی۔ جیسے ہی اس کے ڈیوٹی آورز ختم ہوئے، وہ تیزی سے چینجنگ روم میں گئی، عبایا پہنا، اسکارف لیا، نقاب کیا، اور پھر فوراً باہر نکل گئی۔ میں اٹھ کے باہر نکل گیا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے پھر سے اپنے آفس کی پیشکش کروں۔ اسے اسٹاپ تک پیدل جانا تھا، اور آخری بس کا وقت بس 10 منٹ کا ہی فاصلہ رکھتا تھا۔ وہ برق رفتاری سے چل رہی تھی۔ جب میں نے گاڑی اس کے برابر لا کے روکی، اے لڑکی، یہیں رکو۔ وہ پلٹی اور جیسے مجھے دیکھ کے جان بوجھ کے انجان بن گئی۔ میں نے پھر آواز دی، تمہیں سنائی نہیں دیتا میں کیا کہہ رہا ہوں مس دعا جعفر؟ میں نے کچھ بلند آواز میں کہا اور وہ رک گئی، اور پھر وہ جیسے برس پڑی۔ میری گاڑی کے کھلے شیشے سے جھکی اور غصے میں کہا، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ کیوں میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں، نہ آپ کی زر خرید غلام ہوں کہ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں گے مجھے پکاریں گے۔ میری ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے۔ ہوٹل سے باہر میں آپ کی کچھ نہیں لگتی۔ اگر اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتے تو مجھے آواز مت دیں، ورنہ میں آپ کا تماشا بنا دوں گی۔ اسے یوں غصے سے تمتمایا دیکھ کے میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔
او ہو، اتنا غصہ، اتنی لال پیلی کیوں ہو رہی ہو؟ ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے سوچا تم ریسٹورنٹ میں میرا اتنا خیال رکھ رہی تھی تو میں بھی تمہارا تھوڑا خیال رکھ لوں۔ کم آن، آؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ کہاں بس کے دھکوں میں گھر جاؤ گی؟ راستے میں تم سے کچھ بات چیت بھی کر لوں گا۔ میں ترنگ میں بول رہا تھا، گاڑی کی رفتار بالکل اس کے قدموں کے برابر تھی۔ دعا رک کے بولی، اپنے احسان کسی اور پہ کیجئے گا اور مجھ سے تمیز سے بات کیجئے۔ اپنی دولت کا روب آپ ریسٹورنٹ کے مالک اور اس کے مینیجر پہ ڈال سکتے ہیں، مجھ پہ نہیں۔ میں ہلکا سا ہنستے ہوئے کہنے لگا، تم جانتی ہو نا، یہ جو تمہاری زبان میرے سامنے تیز دھاڑ چھری کی طرح سے چل رہی ہے، اس کا خمیازہ تمہیں کل بھگتنا پڑے گا۔ جب تم ریسٹورنٹ میں ڈیوٹی آورز میں ہوگی، میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے اسے دیکھ کے کہا تھا، اس لیے بہتر ہے کہ مجھ سے اچھے بچوں کی طرح بات کیا کرو، پیار سے، محبت سے۔ ہو سکتا ہے تمہارا میٹھا میٹھا لہجہ تمہیں فائدہ دے جائے۔ اگر مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرو گی تو خدا کی قسم ایسے نچھاور کر دوں گا تمہارے قدموں میں۔ ہاشم کیسر کا دل کسی پہ آ جائے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا۔ تم کافی خوبصورت ہو، اپنے حسن کو کیش کرنا سیکھو لڑکی۔ میرے جملے ابھی مکمل بھی نہیں ہوئے تھے کہ دعا آگ بگولا ہو گئی، غصے سے بولی، میں تھوکتی ہوں تم پہ اور تمہارے پیسوں پہ۔ اپنا دل جا کے کسی بکاؤ عورت پہ نچھاور کرو، وہ تمہارا بستر اچھی طرح گرم کر دے گی۔ وہ تن کے بولی اور اسی وقت وہ اسٹاپ پہ پہنچ چکی تھی اور چند لمحوں بعد ہی اس کی بس بھی آ گئی۔ وہ فوراً بس میں سوار ہو گئی، ایک نظر بھی اس نے میری طرف نہیں ڈالی۔ میں جانتا تھا وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی ہے، لیکن سچ کہوں مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ بس تیزی سے روانہ ہو چکی تھی۔ اس ہوٹل کے مالک کی مجھ سے اچھی دوستی تھی۔ اسی سے معلوم ہوا کہ لڑکی کی والدہ بہت بیمار ہے، اسی وجہ سے اس نے یہ نوکری جوائن کی ہے۔ پہلے اس نے یہاں کے آنر سے بھی بات کی تھی کہ وہ اسکارف نہیں اتارے گی۔ آپ نے اس ہوٹل کے رولز اور ریگولیشنز پڑھ لیے ہیں مس دعا؟ ہمدانی صاحب نے بے تاثر چہرے کے ساتھ سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ دعا ہاتھ میں پکڑے ٹیشو سے اپنا پسینہ صاف کر رہی تھی، حالانکہ آفس میں AC چل رہا تھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، سر باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن یہاں کا یونیفارم۔ یہ کہتے ہی وہ چپ ہو گئی۔ ہمدانی صاحب نے دونوں آئی برو اٹھائے۔ میں سمجھا نہیں مس دعا، اب یونیفارم سے کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ دعا نے اسکارف اوڑھا ہوا تھا، چہرہ ماسک سے چھپا ہوا تھا۔ وہ بولی، سر اس میں نہ دوپٹہ ہے نہ اسکارف ہے، اور اسکرٹ اور شرٹ۔ وہ کچھ گھبرا گئی تھی۔ ہمدانی صاحب نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا، آپ کی مرضی ہے لیکن دوپٹے اور اسکارف کی وجہ سے میں ہوٹل کا رول تو نہیں بدل سکتا۔ وہ مجبور تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور پیپر سائن کر دیے۔ یہ نوکری وہ مجبوری میں کر رہی تھی۔ BCom مکمل کرنے کے بعد بھی کوئی مناسب نوکری نہیں ملی تھی، اور یہاں اسے ایک 5 اسٹار ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں ویٹرس انچارج کی جاب مل چکی تھی۔ دعا کو جاب سے مسئلہ نہیں تھا، لیکن یونیفارم بڑا پریشان کن تھا۔ 5 اسٹار ہوٹل تھا، یہاں مڈل کلاس کا گزر تک نہیں تھا۔ امیر، بہت زیادہ امیر لوگ یا پھر غیر ملکی گورے یا بڑے بزنس مینز یہاں آتے تھے۔ دن بھر بزنس میٹنگز اور شام کو کپلز اور فیملیز کی بھرمار۔ دعا حیران رہ جاتی تھی یہ دیکھ کے کہ کیسے لڑکیاں چھوٹے چھوٹے لباس پہن کے آتی ہیں۔ پہلے تو وہ یہ سمجھی کہ یہ سب غیر ملکی لڑکیاں ہیں، مگر جب پہچانا تو معلوم ہوا کہ یہ سب اسی شہر کی تھیں۔ شرم و حیا کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ یہ سب مسلمان لڑکیاں تھیں، صرف نام کی حد تک۔ ریسٹورنٹ مہنگا تھا، رکھ رکھاؤ بہت زیادہ تھا۔ دعا گھر سے عبایا اور نقاب کر کے آتی تھی، مگر یہاں آ کے یونیفارم بدلنا پڑتا تھا۔ والد کے انتقال کے بعد اس کی بیمار ماں اور 2 چھوٹی بہنوں کی ذمہ داری دعا پہ آ گئی تھی۔ وہ 20 سال کی تھی، مگر زندگی نے اسے بہت جلدی بڑا کر دیا تھا۔ نازک کندھوں پہ گھر کی کفالت کا بوجھ آ گیا تھا۔ والد کی اچانک ہارٹ اٹیک سے وفات کے بعد وہ نوکری کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی، لیکن BCom کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ جب اچھی نوکری نہ ملی تو ہمدانی صاحب کے ہوٹل میں ویٹرس انچارج کی جاب قبول کر لی، تمام شرائط کے ساتھ۔ حالانکہ اس کے والد کبھی پسند نہیں کرتے تھے کہ بیٹیاں باہر نوکری کریں۔ اس کی ماں نے بھی بڑی مشکل سے
شوہر کی تنخواہ سے کچھ پیسے بچا کر دعا کا جہیز بنا رکھا تھا کہ کوئی اچھا رشتہ آ جائے تو جلد شادی کر دی جائے، لیکن قسمت کچھ اور ہی لکھ چکی تھی۔ دعا کو گھر سے نکلنا پڑا۔ نقاب اور عبایا تو اب بھی اس کی عادت تھی، لیکن اس ہوٹل میں اسے سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ چہرہ کھولنا پڑا، چست شرٹ، اسکرٹ اور اوپر ایک چھوٹی کوٹی، اور وہ شرٹ ایسی تھی کہ جب تک اوپر کے 2 بٹن کھولے نہ جائیں ایڈجسٹ ہی نہیں ہوتی تھی۔ اگلے روز میں نے میٹنگ اسی ریسٹورنٹ میں رکھی تھی۔ کلائنٹس میرے ساتھ تھے۔ میں بات چیت میں مصروف تھا جب وہ ہاتھ میں مینیو پکڑے ہماری ٹیبل پہ آئی۔ سر کچھ آرڈر کریں گے یا تھوڑی دیر بعد لے کے آ جاؤں؟ وہ بالکل پروفیشنل انداز میں رائٹنگ پیڈ اور پین ہاتھ میں لیے، چہرے پہ ہلکی سی رسمی سی مسکراہٹ لیے کھڑی تھی۔ پہلی نظر میں تو صرف سرسری دیکھا، لیکن جب میں نے اسے پہچان لیا تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آنکھیں خود بخود دوبارہ اس پہ ٹک گئیں۔ اس کا چست یونیفارم، کھلے بٹن، صاف رنگ اور وہ چہرے پہ جھولتی ہوئی لٹ۔ میں ابھی آرڈر لکھوا دیتا ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ میں نے اسے آرڈر دیتے ہوئے بہت تنگ کیا۔ میں نے آدھا گھنٹہ ضائع کیا۔ کبھی اسے کہتا پاستا لے آؤ، پھر کہتا نہیں رہنے دیں، ایسے کریں قورمہ، پھر کہتا بریانی لکھ لیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ فوراً چلی جائے، اس کی موجودگی عجیب سی تسکین دے رہی تھی۔ پھر میں نے وہ بھی کینسل کروا دیا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ فٹافٹ کیا ملے گا؟ اس نے تنگ آ کے کہا چلی جنجر یا چکن کڑھائی اسپائسی میں وہ لا دوں؟ تو میں بے ساختہ بول پڑا، بالکل آپ کی طرح تیکھی ہونی چاہیے مس دعا، کہ پہلا نوالا منہ میں ڈالیں تو زبان جل جائے، کیونکہ لفظوں سے جلانا تو آپ کو بہت اچھے سے آتا ہے۔ مجھے معلوم تھا وہ مجھے ناگواری سے دیکھ رہی ہے۔ ماتھے پہ بل، تیکھی نظریں، اور اسی تیکھے پن نے تو مجھے جکڑ لیا تھا۔ پتہ نہیں اس لڑکی میں ایسا کیا تھا کہ میں روز اس ریسٹورنٹ میں جانے لگا۔ مجھے دیکھ کے اس کے ماتھے پہ پڑنے والی سلوٹیں، چہرے پہ چھائی ناگواری، وہ لڑکی مجھے اگنور کرنے کی کوشش کرتی تھی اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی کھانا آ چکا تھا، کلائنٹس کھا کے جا چکے تھے۔ میں نے اسے دوبارہ بلایا، مس دعا ادھر آئیے۔ وہ ہاتھ میں پیڈ اور پین لے آئی، آنکھوں میں وہی نفرت۔ یس سر، کچھ اور چاہیے؟ کھانا آپ کی طرح بہت تیکھا تھا، بہت مزہ آیا، لیکن میرا منہ جل رہا ہے، اب کچھ میٹھا ہونا چاہیے۔ میں اسے ہی دیکھتا رہا، خاص طور پہ اس کے انابی ہونٹوں کو۔ میری معنی خیز بات پہ اس کی گھوری تیز ہوئی۔ میٹھے میں کیا پسند کریں گے سر آپ؟ اس نے ضبط سے پوچھا، لہجہ قدرے خشک تھا۔ جو آپ کو پسند ہو، جو آپ خوشی سے دینا چاہیں، میں خوشی سے قبول کر لوں گا۔ میری نظریں اس کے چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ وہ کہنے لگی اوکے۔ کچھ دیر بعد ایک آئس کریم کپ میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے چمچ اٹھایا اور کہا تھینک یو سو مچ مس دعا۔ جب بل لینے کا وقت آیا تو میں نے خاص طور پہ اسی کو بلایا، لیکن وہ کسی اور آرڈر میں مصروف تھی۔ جو ویٹرس میرے پاس بل لے کے آئی میں نے واپس بھیج دیا۔ وہ کہنے لگی دعا بیزی ہے، میں بل لے لیتی ہوں۔ نہیں وہی لیں گی، میں نے حتمی انداز سے کہا۔ میں بضد رہا۔ اس لڑکی نے دعا سے جا کے کہا، مگر وہ ابھی بھی دوسروں کا آرڈر لیتی رہی۔ آدھے گھنٹے کے بعد بالآخر وہ آئی، مگر اپنا آرڈر پورا کرنے کے بعد۔ میں بہت غصے میں تھا۔ میں نے کہا تم نے مجھے ویٹ کروایا، مجھے، ہاشم کیسر کو۔ جانتی ہو مجھے انتظار کرنے کی عادت نہیں ہے۔ میں نے غصے سے میز پہ ہاتھ مارا اور بل کے کارڈ میں 5,000 اضافی رکھ دیے۔ یہ تمہاری ٹپ ہے، رکھ لو۔ میرا لہجہ نخوت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ایک غریب لڑکی تھی اور پھر اتنا گھمنڈ اور انا مجھے کیوں دکھا رہی تھی؟ میں جب چاہتا اس جیسی لڑکیوں کو خرید سکتا تھا۔ اس نے وہ 5,000 واپس ٹیبل پہ رکھ دیے۔ سوری سر، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ کے وہ چلی گئی۔ میں غصے سے وہاں سے نکل کے آیا۔ میں نے ایسی مغرور لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ گھر آ کے میں اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گیا، آنکھیں بند کی، مگر وہ نظروں کے سامنے آ گئی۔ اتنی اکڑ اسے کس بات کی ہے؟ وہ ہے کیا؟ ایک معمولی سی ویٹرس، اور مجھے میرے پیسے واپس کر رہی ہے، مجھے جس کی ٹپ اس جیسے لوگ خوش ہو کے لیتے ہیں۔ میں سوچ چکا تھا اس لڑکی کو ایک رات کے لیے اپنے بستر کی زینت ضرور بناؤں گا۔ اگلے روز میں آفس سے سیدھا اسی ریسٹورنٹ میں چلا گیا۔ اتفاق تھا کہ وہاں رش نہیں تھا، اس کو میرے پاس آنا پڑا۔
اس نے مینیو کارڈ میرے سامنے رکھا. میں نے کہا کہ پورا مینیو پڑھو میرے سامنے, پھر میں سوچ کے بتاؤں گا کہ میں کیا کھاؤں گا اور کیا نہیں. تو اس کے چہرے پہ جھنجھلاہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی. سر مینیو آپ کے سامنے ہے, آپ خود دیکھ لیجئے. جب تک آپ فیصلہ کرتے ہیں میں کسی اور ٹیبل کا آرڈر لے لیتی ہوں. اسی وقت بہت سی فیملیز ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوئیں. یہ کہہ کے جیسے ہی وہ مڑی, میں نے بنا سوچے سمجھے اس کی کلائی تھام لی. وہ لڑکھڑائی. اگر خود کو نہ سنبھالتی تو شاید سیدھا میری گود میں آ گرتی. میرا بازو چھوڑیں. آپ کون ہوتے ہیں میرا ہاتھ پکڑنے والے؟ اس کی آواز بلند تھی. میں نے فوراً ہاتھ چھوڑ دیا. اپنی ڈیوٹی پوری کرو لڑکی, مینیو پڑھو, یہ تمہارا کام ہے. مگر بجائے میری بات ماننے کے وہ سیدھا مینیجر کے پاس گئی. میں اسے ہی دیکھ رہا تھا. وہ مینیجر سے کہہ رہی تھی میں اس شخص سے آرڈر نہیں لوں گی. کچھ لمحوں کے بعد ایک اور ویٹرس میرے پاس آئی. سر آپ مجھے آرڈر لکھوا دیں. میں نے دھاڑتے ہوئے کہا او یو بلڈی باسٹرڈ, دعا کو بلاؤ. میرے بلند لہجے پہ ریسٹورنٹ میں خاموشی چھا گئی. ہر آنکھ میری طرف دیکھنے لگی. مینیجر بھی بوکھلا کے میری طرف آیا. سر اینی پرابلم؟ میں نے جیب میں سے چیک نکالا 5 لاکھ کا. اس کے منہ پہ مارتے ہوئے کہا یہ رکھ لو اور آج کے بعد دعا مجھ سے آرڈر لے گی اور وہی مجھے کھانا سرو کرے گی. مجھے کوئی اور لڑکی نہیں چاہیے. مینیجر نے وہ فوراً چیک اٹھا کے اپنی جیب میں رکھ لیا. کہنے لگا اوکے سر آپ فکر نہ کریں. لیکن دعا, اس کے چہرے پہ گھبراہٹ تھی, غصہ تھا. وہ تڑپ کے بولی یہ میری جاب میں شامل نہیں ہے, میں کسی ایک کسٹمر کے لیے مخصوص نہیں ہو سکتی. مینیجر نے اس پہ دباؤ ڈالا. ہاشم صاحب نے 5 لاکھ کا چیک دیا ہے, یہ 1 لاکھ آپ کو ملے گا مس دعا. مجھے نہیں چاہیے, وہ چیخی تھی. میں اپنی تنخواہ میں خوش ہوں. اس شخص کے ساتھ میں کوئی VIP ٹریٹمنٹ نہیں کروں گی. لیکن مینیجر باز نہیں آیا. اگر ہمدانی صاحب تک آپ کی شکایت پہنچی تو آپ جانتی ہیں کیا ہوگا. نوکری 1 منٹ میں جا سکتی ہے. یہ ہمارے خاص کسٹمر ہیں دعا, اچھی طرح سوچ لیجئے. وہ بڑے ضبط کے ساتھ میرے پاس آئی. چہرہ سپاٹ تھا. جی کیا لیں گے آپ؟ بتایا تو تھا پورا مینیو پڑھو پھر میں چنوں گا. اس نے ضبط کرتے ہوئے مینیو کارڈ اٹھایا اور ایک ایک چیز مجھے سنانے لگی. آدھا گھنٹہ گزر گیا. میں نے اسے کہا بس صرف 1 کپ کیپاچینو لے آؤ. میری بات سن کے اس کی آنکھوں میں وہی تھکن تھی جو ایک غلام کی ہوتی ہے. یہ دیکھ کے مجھے بہت سکون ملا تھا. شاید مجھے دوسروں کو اپنے سامنے جھکانا اچھا لگتا تھا. میں خود سر نوجوان تھا. اس نے میرا آرڈر دیا لیکن جب وہ دوسرے ٹیبل پہ گئی تو وہاں 3 چھچورے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے. اسے آرڈر دینے کے بعد اس پر بے باک نظروں سے اسے گھور رہے تھے. اس کی باتوں پہ بیہودہ تبصرے کر رہے تھے. ایک کہنے لگا کیا پٹاخہ لڑکی ہے, جی چاہ رہا ہے چھو کے دیکھوں. دوسرا کہنے لگا اس کی آنکھوں پہ لگا کاجل, مار ہی نہ ڈالے. تیسرے نے تو حد ہی پار کر دی. میرے تو ارادے کچھ اور ہی ہو رہے ہیں, کاش رات کو میسر آ جائے. میرے ہاتھ میں اس وقت کافی کا کپ تھا. غصے میں نے اتنی زور سے وہ زمین پہ پھینکا کہ کپ کی آواز پہ سب کی نظریں مجھ پر آئیں. میں اٹھا اور ان لڑکوں کے پاس پہنچا اور اس لڑکے کا گریبان پکڑ لیا. کیا بکواس کی تم نے دعا کے بارے میں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم ہوتے کون ہو دعا کو ان نظروں سے دیکھنے والے؟ اس نے کہا کیوں, تیری جاگیر ہے, تو بھی تو اسی سے بل دلواتا ہے, آرڈر لکھواتا ہے. میری بات اور ہے. میں دھاڑا تھا. اگر دوبارہ اسے پکارا تو منہ توڑ دوں گا تمہارا. باقی لوگ بھی مجھے دیکھنے لگے. وہ لڑکا آگ بگولا ہوا, اس نے بھی میرا گریبان پکڑ لیا. تبھی دعا کچن سے نکلی اور یہ تماشا دیکھ کے حیران رہ گئی. میں نے اس لڑکے کے کان میں کچھ کہا, بس اتنا کہ اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور وہ فوراً اپنے دوستوں کے ساتھ ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا. میں نے مینیجر کو سختی سے کہا جب تک میں یہاں بیٹھا ہوں دعا کسی اور کا آرڈر نہیں لے گی. وہ مان گیا اور دعا وہ چپ چاپ تھی. جیسے اس کی ڈیوٹی ختم ہوئی اور وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکلی, میں اس کے پیچھے باہر آیا. اس بار وہ روتے ہوئے اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی. رنگ ابھی بھی اڑا ہوا تھا. میں تیز قدم بڑھاتا ہوا اس کے پاس پہنچا. دعا تم آج کے بعد میرے علاوہ کسی اور کا کوئی کام نہیں کرو گی, سمجھ میں آ رہا ہے تمہیں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے کہا تمہیں نہیں پتا وہ لڑکے تمہیں کن نظروں سے دیکھ رہے تھے, تمہارے بارے میں کیسی بات چیت کر رہے تھے.
میری بات پہ وہ رکی، کہنے لگی تو آپ بھی تو مجھے ویسی ہی نظروں سے دیکھتے ہیں، میرے لیے ویسی ہی سوچ رکھتے ہیں، فرق کیا ہے مسٹر ہاشم کیسر؟ میری بات اور ہے۔ میری بات سن کے کہنے لگی کیوں؟ آپ کی بات اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ ایک نامور بزنس مین ہیں، پیسوں سے جو چاہے خرید سکتے ہیں، جیسے چاہے اپنے پیسے کے زور پہ اسے غلام بنا سکتے ہیں۔ مجھے آپ سے نفرت ہے، سمجھے آپ؟ یہ کہہ کے وہ تیز قدم بڑھاتی ہوئی اپنی مطلوبہ بس میں بیٹھ گئی۔ اگلے روز میں اس ہوٹل کے مالک سے ملنے کے لیے گیا۔ میں دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تو ہمدانی صاحب دعا کو جھاڑ رہے تھے۔ ان کی آواز تیز تھی۔ اگر میں ایک کو اتنی رقم دے دوں گا تو کل سب میرے سامنے اپنے گھروں کی مجبوریاں لے کے آ جائیں گے۔ کیا میں ہوٹل ادھار دینے کے لیے چلا رہا ہوں؟ ہمدانی صاحب کے سامنے دعا نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ میں خاموشی سے کھڑا سب سن رہا تھا۔ جیسی اس کی نظر مجھ پہ پڑی، فوراً سے اٹھ کے وہ میرے گلے لگے۔ ارے ہاشم، کیسے ہو؟ بزنس کیسا جا رہا ہے؟ بڑھیا چل رہا ہے، بس آپ کی دعا چاہیے۔ میں نے دعا کو دیکھ کے مسکرا کے کہا اور سامنے کرسی پہ بیٹھنے لگا۔ دعا کی کرسی میرے برابر میں تھی جس پہ دعا بیٹھی تھی، لیکن میری موجودگی سے وہ جیسے تڑپ گئی۔ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی، آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، اوکے سر، میں جاتی ہوں۔ ہمدانی صاحب نے اسے اجازت دی۔ ہاں جاؤ، اور آئندہ ایسی ڈیمانڈز لے کے مت آنا۔ سب کو یہی شوق ہے منہ اٹھا کے ادھار مانگنے کا۔ میں نے دعا کی آنکھوں کی طرف دیکھا جو حالات کی بے بسی سے بھری ہوئی تھی، اور میری موجودگی میں اس کی بے عزتی شاید وہ کبھی فراموش نہ کرتی۔ میں نے ہمدانی صاحب سے سرسری بات چیت شروع کی۔ میں نے کہا یہ لڑکی کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے لگے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے نوکری کرتے ہوئے، اور 5 لاکھ ادھار چاہیے، بہن کی شادی ہے۔ ہمدانی صاحب یہ کہہ کے موضوع بدل چکے تھے۔ ان سے بات کرنے کے بعد جب میں ریسٹورنٹ میں گیا تو آج وہ روئی روئی لگ رہی تھی۔ میں ہر لمحہ اسے دیکھ رہا تھا۔ آج وہ خاموش تھی، چپ چپ سی تھی، نہ کوئی طنز، نہ کوئی نفرت، صرف خاموشی۔ اور عجیب بات، میں نے آج اسے بالکل تنگ نہیں کیا تھا۔ جب اس کی ڈیوٹی ختم ہوئی میں فوراً اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ مجھے دیکھ کے رکی نہیں۔ میں آگے بڑھا۔ دعا، اگر تم کہو تو میں تمہاری بہن کی شادی کے لیے پیسے دے سکتا ہوں۔ وہ ایک دم رکی، میری طرف دیکھا، نظروں میں نفرت بھری ہوئی تھی۔ مجھے آپ کی خیرات نہیں چاہیے مسٹر ہاشم۔ خیرات نہیں دے رہا، میں نے فوراً سے کہا۔ وہ بولی میں تم سے ایک پیسہ بھی نہیں لوں گی، مر کے بھی نہیں۔ تم اپنے کام سے کام رکھو مسٹر۔ یہ کہہ کے وہ تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ میں تیز قدم بڑھا کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں تمہیں منہ مانگی قیمت دے سکتا ہوں دعا، لیکن بدلے میں مجھے صرف تم چاہیے ہو، ایک رات کے لیے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ بس اگلے لمحے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پہ پڑا۔ میرا چہرہ تپنے لگا۔ تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ وہ چیخی تھی۔ میں کوئی بازاری عورت نہیں ہوں، تمہارے جیسے گھٹیا انسان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ میری آنکھوں میں انگارے بھر گئے۔ میں ہررایا۔ یہ تھپڑ کیوں مارا ہے؟ تو نے مجھے مارا ہے؟ ہاشم کیسر کو؟ میرے گال پہ اس کے ہاتھ کی 5 انگلیاں چھپ گئی تھیں۔ میرے غرور، میری مردانگی، سب کو ایک تمانچہ لگا تھا۔ میں نے اس کی کلائی پکڑی اور اپنی طرف کھینچا۔ کس بات کا غرور ہے تمہیں؟ اپنے عزت دار ہونے کا۔ 1 منٹ لگے گا مجھے تمہاری عزت روندنے میں، اور کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا میرا۔ اس کی آنکھوں میں خوف ابھرا تھا۔ اپنے حسن پہ بڑا گھمنڈ ہے نا تمہیں، اسی بات کا غرور ہے؟ ہاشم کیسر قسم کھاتا ہے اگر 24 گھنٹے کے اندر تمہیں سب کے سامنے اپنے کمرے میں نہ لے کے گیا تو میرا نام مٹا دینا۔ یہ کہہ کے میں نے اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑا اور پیچھے مڑ گیا۔ میرے قدم تیز تھے لیکن دل میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا اور جیسی ہی تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی اس کے قریب سے لے کر گیا، میں سوچ چکا تھا اس لڑکی کا گھمنڈ توڑ کے رکھ دوں گا۔ میں اس قدر غصے میں تھا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس لڑکی نے مجھے تھپڑ مارا تو مارا کیسے۔ پوری رات میں نے سگریٹ پی کے گزاری۔ اگلی صبح میں اپنے آفس نہیں گیا تھا۔
میں نے ہوٹل کے مینیجر کو فون کیا. میں نے کہا مجھے دعا کا ایڈریس چاہیے. اس نے مجھے دعا کا ایڈریس دے دیا. میں اس کے گھر گیا. اس وقت وہ گھر پر نہیں تھی، شاید ہوٹل میں گئی تھی. میں سیدھا اس کے گھر گیا تھا. اس کی والدہ نے دروازہ کھولا. مجھے دیکھ کے پوچھنے لگیں کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا جس ہوٹل میں آپ کی بیٹی کام کرتی ہے میں اس کا مالک ہوں. کہنے لگی اچھا بیٹا اندر آؤ. وہ مجھے اندر لے گئی. کافی پسماندہ سا علاقہ تھا. مکان بھی کافی پرانا تھا، یہاں تک کہ گھر کا رنگ و روغن تک اتر چکا تھا. انہوں نے مجھے ایک ڈرائنگ روم نما کمرے میں بٹھایا. پرانے صوفے تھے لیکن سفید صاف چادریں بچھی ہوئی تھیں. میں وہیں پہ بیٹھ گیا. پھر وہ اپنی بڑی بیٹی سے کہنے لگی چائے بنا کے لاؤ. میں پورے گھر کا جائزہ لینے لگا. گھر میں غربت اور شرافت ایک ساتھ تھی. اس کی ماں پریشان لگ رہی تھی، کچھ بیمار بھی. میں نے ان کی خیریت پوچھی. میں نے کہا مجھے دعا نے بتایا تھا کہ اس کی بڑی بہن کی شادی ہے. کہنے لگی ہاں بیٹا، رشتہ تو طے کر دیا ہے لیکن آپ نے شاید اسے ایڈوانس دینے سے منع کر دیا تھا. دیکھیں میری بیٹی پیسے چکا دے گی لیکن میری بڑی بیٹی کی شادی بس چند دن بعد ہے. اگر وہ اس طرح سے رخصت ہو جائے تو. اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے ہاتھ جوڑ لیے. میں جانتا تھا کہ اگر میں چیک دوں گا تو اس کی والدہ دعا کو ہی چیک کیش کروانے کے لیے دیں گی اور وہ یہ چیک میرے منہ پہ مارے گی. میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کس کس چیز کی ضرورت ہے. میں اپنے ڈرائیور سے کہہ کے ہر چیز آپ کے گھر پہ پہنچوا دوں گا. اور شادی کس تاریخ کو ہے؟ وہ کہنے لگیں 3 دن بعد ہے. پھر کہنے لگیں بس مناسب سا جو کچھ ہو آپ کر دینا. میں نے اس کے سسرال کا پوچھا. میں نے کہا فرنیچر وہیں پہنچا دیا جائے گا اور باقی کا سامان میں آج شام تک پہنچا دوں گا. باقی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا اور شادی کے لیے آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہنے لگیں ٹھیک ہے بیٹا، تمہارا بہت شکریہ. میری بیٹی تمہارے سارے پیسے چکا دے گی. میں نے کہا وہ سارا حساب میں آپ کی بیٹی سے لے لوں گا. اس کے گھر آنے سے پہلے میں اس کی بہن کا سارا جہیز اس کے گھر بھیج چکا تھا. فرنیچر تک اس کے سسرال میں رکھا جا چکا تھا. جب وہ گھر پہ آئی تب میں سامان ہی رکھوا رہا تھا. مجھے اپنے گھر میں دیکھ کے وہ حیران ہوئی، ساتھ میں غصے میں بھی آ گئی. اس کی والدہ کہنے لگیں تمہارے باس بہت اچھے ہیں، دیکھو انہوں نے سارا سامان لے کے دے دیا. اس وقت میں اس کی بہن کی شادی کا عروسی جوڑا اور کچھ فینسی کپڑے رکھوا رہا تھا. ساتھ میں اور بھی ضروریات کا سامان تھا. پورا صحن اس کا سامان سے بھر چکا تھا. میں نے کہا خالہ جی، میں نے آپ کی بیٹی کے سسرال میں فرنیچر بھی رکھوا دیا ہے اور اے سی، واشنگ مشین، ہر چیز وہاں پہنچا دی ہے. اس کے علاوہ کچھ بھیجنا ہے تو بتا دیں. وہ کہنے لگی نہیں بیٹا، تم نے تو ضرورت سے زیادہ کر دیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کی بیٹی ہے نا، میں وصول کرنا جانتا ہوں. میری بات سن کے دعا کی رنگت پھک پڑی، کیونکہ اس کے آنے سے پہلے میں جو کچھ کر چکا تھا وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکی تھی. وہ چاہ کے بھی اپنی بہن کے سسرال سے فرنیچر واپس نہیں لا سکتی تھی، نہ اپنی ماں سے کچھ کہہ سکتی تھی. میں اس کی والدہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا مجھے آپ سے ایک اور بات کرنی ہے. کہنے لگی ہاں بیٹا بولو، تم نے تو ہماری ساری پریشانی دور کر دی. میں نے کہا مجھے آپ کی بیٹی دعا بہت پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. والدین میرے ہیں نہیں، نہ میرا کوئی بڑا ہے جو میرا رشتہ لے کے آئے. دیکھیں میں آپ کا بیٹا بننا چاہتا ہوں، انکار مت کیجیے گا. میری اس بات پہ اس کی والدہ چپ ہوئی تھی. میں نے کہا میں نے آپ کی بڑی بیٹی کے لیے جو کچھ کیا وہ مجھے واپس نہیں چاہیے. میں نے ادھار کی نظر سے نہیں دیا، بس آپ مجھے اپنا بیٹا بنا لیں. دعا کہنے لگی مجھے یہ کوئی رشتہ قبول نہیں ہے. اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، میں نے کہا جب بڑے بات کر رہے ہوں تو لڑکیوں کو بیچ میں نہیں بولنا چاہیے. تمہاری والدہ ہیں نا، اس لیے مجھے ان سے بات کرنے دو. میری آنکھوں میں ابھی تک وہی قہر تھا. اس کی والدہ کہنے لگیں بیٹا میں دعا سے پوچھ کے کل جواب دوں گی. میں نے کہا نہیں، سوال جواب کا وقت تھوڑا رہا ہے. دیکھیں بنا کسی سوال کے میں نے آپ کا بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا، اس لیے اب آپ بھی ماں بن کے ماں بننے کا حق ادا کریں. میں نے اپنی جیب میں سے مخملی ڈبیا نکالی، اسے کھول کے انگوٹھی نکال کے
سیدھا دعا کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی لیکن میں اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی اپنے نام کی انگوٹھی اسے پہنا دی۔ وہ بار بار اپنا ہاتھ کھینچ رہی تھی، کہنے لگی مجھے نہیں منظور، مجھے آپ کا رشتہ نہیں منظور۔ میں نے کہا چپ، جب بڑے فیصلہ کر چکے ہیں تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روان تھے۔ اس کی والدہ ہکا بکا مجھے دیکھ رہی تھی۔ دعا کہنے لگی میں آپ کو پائی پائی لوٹا دوں گی لیکن میں اپنی سودے بازی نہیں کر سکتی۔ اس کی والدہ کہنے لگی بیٹا یہ کیا زبردستی ہے؟ میں نے کہا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، آپ کی بیٹی مجھے پسند آ چکی ہے، اور جو چیز ہاشم کیسر کو پسند آ جائے وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ قیمت میں آپ کو دے چکا ہوں۔ آپ کی بیٹی کی شادی بڑی عزت سے بڑی دھوم دھام سے ہوگی، اور بدلے میں آپ کی دعا میری۔ یہ کہہ کے میں اپنے ڈرائیور کو اشارہ کیا۔ وہ ایک عروسی لباس کا باکس اندر لے کے آیا جو بہت خاص اور بہت قیمتی جوڑا تھا۔ میں نے کہا جیسے ہی آپ کی بڑی بیٹی دلہن بنے گی آپ اسے بھی بنا دیجیے گا، میں اسے رخصت کروا کے لے جاؤں گا۔ آپ کے سر سے دونوں بیٹیوں کی ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی، باقی رہ جائے گا چھوٹا بیٹا، تو اس کا ذمہ میرا۔ آپ کے گھر کی کفالت میں اٹھانے کو تیار ہوں۔ وہ کہنے لگی نہیں بیٹا، میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسے زبردستی نہیں کر سکتی۔ مجھے پتا ہوتا تم اس طرح سے کرو گے تو میں کبھی بھی تم سے ایک پائی بھی نہیں لیتی۔ میں نے کہا تو اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ واپس لے آؤں سامان آپ کی بڑی بیٹی کے گھر سے؟ اس کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا۔ میرا کیا ہے، مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ یہ جو آپ کی بڑی بیٹی کے سسرال والے آپ لوگوں کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کی نظروں میں آپ کی اور آپ کی بیٹی کی عزت اور بڑھ گئی ہے، وہ خاک میں مل جائے گی۔ آپ کی بڑی بیٹی آپ کی دہلیز پہ بیٹھی رہ جائے گی۔ اچھی طرح سوچ لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کی بڑی بہن کمرے کے دروازے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا میرے گارڈ آپ کے گھر کے باہر ڈیوٹی دیں گے، اس لیے کچھ بھی ایسا ویسا کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ یہ نہ ہو کہ میرے گارڈز کو مجھے فون کرنا پڑے، اور یہ نہ ہو کہ آج کی رات ہی میں آپ کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاؤں، اور وہ بھی بنا نکاح کے۔ میری بات سن کے گھر کی تینوں خواتین کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ پھر میں نے اپنے گارڈ سے کہا کہ دھیان رکھنا ہے ان لوگوں کا، اور اگر انہوں نے کوئی بھی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو مجھے بس ایک کال کر دینا۔ وہ کہنے لگا اوکے سر۔ میں نے اپنے گارڈ کا کندھا تھپ تھپایا۔ وہ تینوں خواتین گم سم تھیں۔ چھوٹا بھائی 8ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ لگ رہا تھا، وہ بھی چپ تھا۔ میں اپنے گھر واپس آ چکا تھا، بڑی گہری نیند آ کے سویا تھا۔ جانتا تھا وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، میری پہنائی ہوئی انگوٹھی کو بھی اتار نہیں سکتی تھی۔ اگلے روز میں نے ایک ہال کا انتظام کیا، شادی کے کھانے کا انتظام بھی کر لیا، کیونکہ ایک دن بعد شادی تھی۔ سارا انتظام کر کے جب میں گھر آیا تو میرے موبائل پر میرے گارڈ کی کال آ رہی تھی۔ میں نے فون اٹھایا۔ کہنے لگا سر وہ مس دعا آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا ہاں کرواؤ۔ کچھ دیر بعد مجھے دعا کی آواز سنائی دی۔ کیا سمجھتے ہو تم؟ اس طرح کی زبردستی کر کے تم جیت جاؤ گے؟ میں نے کہا میں جیت چکا ہوں، اب بس جشن منانے کی دیر ہے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، نکاح کر رہا ہوں تم سے، ورنہ تم جیسی لڑکیوں سے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے ہاشم کیسر کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چاہتا تو کل رات تمہیں تمہاری ماں اور بہن کے سامنے سے اٹھا کے لا سکتا تھا، اور جو چاہتا کر سکتا تھا، وہ مجھے روک نہیں سکتی تھی۔ کہنے لگی بس اسی کو تم اپنی مردانگی سمجھتے ہو، ایک عورت کو بے بس اور مجبور کر کے تم سمجھتے ہو کہ تم مرد کہلانے کے لائق ہو۔ میں نے کہا ایسے ہی ہے، میں ایسے ہی سمجھتا ہوں۔ دیکھو میری مردانگی پہ انگلی نہ اٹھانا، ورنہ تھپڑ کے ساتھ ساتھ اپنی مردانگی پہ اٹھائی گئی انگلی کا بھی حساب لوں گا۔ اس کی سسکیاں مجھے سنائی دی۔ بے بسی سے روتی ہوئی مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اگلے روز میں بھی تیار ہو کے آ گیا۔ بیوٹیشن اس کے گھر پہ آ گئی تھی، اس کی بہن کو اور اسے تیار کر گئی تھی۔ تبھی مجھے گارڈ کا فون آیا کہ دعا میڈم تیار ہونے سے انکار کر رہی ہیں۔ میں نے کہا اسے میرا پیغام دے دو کہ اگر وہ تیار نہیں ہوگی تو اس کی بہن کی بارات بھی واپس لوٹ جائے گی۔ میں جس طرح سے اسے پھنسا چکا تھا
میں جانتا تھا وہ مکمل طور پہ بے بس ہو چکی ہے۔ بہرحال میرا رابطہ میرے گارڈز کے ساتھ ایک ایک منٹ میں تھا۔ وہ دعا سمیت اس کی ساری فیملی کو ہال میں لے جا چکے تھے۔ جب میں ہال میں پہنچا تو میرا استقبال بھی کسی دلہے کی طرح سے کیا گیا۔ پہلی بارات میرے آنے کے بعد ہی آئی تھی۔ جس طرح سے ان کا استقبال کیا گیا اور جس شان سے شادی ہو رہی تھی، وہ لوگ حیران تھے۔ دونوں بہنوں کا نکاح آج ہی ہونا تھا۔ سب سے پہلے اس کی بڑی بہن کا نکاح ہونے لگا تو میں نے مولانا صاحب سے کہا کہ نہیں، پہلے نکاح دعا کا ہوگا، اس کے بعد اس کی بہن زینب کا۔ 15 سے 20 منٹ لگ گئے تھے، لیکن مولانا صاحب ابھی تک نکاح کے پرچے پہ سائن کروا کے لوٹے نہیں تھے۔ پہلی بار میرے دل میں ایک بے چینی سی ہوئی، حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ 20 سے 25 منٹ بعد مولانا صاحب آئے، پھر میرا نکاح ہوا۔ اس کے بعد اس کی بڑی بہن کا نکاح ہوا۔ اس کی بڑی بہن اسٹیج پہ آ کے بیٹھ گئی، لیکن وہ نہیں آئی، صاف انکار کر دیا، برائڈل روم میں ہی بیٹھی رہی۔ اس کی بہن کی رخصتی ہو گئی، مہمان جا چکے تھے۔ اس کی والدہ کسی بے جان مجسمے کی طرح کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی، خالی خالی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا ان کو گھر چھوڑ کے آؤ۔ ان کا بیٹا ان کی ماں کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگی میری بیٹی نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ کہنے لگی میں نے اپنی بیٹی کو کبھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا ان 2 دنوں میں نے اسے روتے دیکھا ہے۔ میں نے کہا آپ کی بیٹی نے بتایا نہیں اس نے میرا کیا بگاڑا ہے؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب میری بیوی نے یہ بتانا ضروری نہیں سمجھا تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں پردہ رکھوں۔ جائیے آپ جا کے اپنے گھر جائیں، آرام کریں۔ آپ کے سر سے آپ کی دونوں بیٹیوں کی ذمہ داری اتر چکی ہے اور باقی بھی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی بیٹا مجھے تمہارا احسان نہیں چاہیے، بس تم سے صرف ایک گزارش ہے، میری بیٹی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی مت کرنا۔ میں نے کہا دیکھیں خالہ جان، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ آپ میری ساس لگتی ہیں۔ کیا ہے نا، آپ کی بیٹی کے ساتھ میرے بہت سے حساب کتاب ہیں، اس لیے میں آپ کو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں اس پہ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کروں گا۔ وہ میرے ساتھ ٹھیک رہے گی تو میں اس کے ساتھ ٹھیک رہوں گا، وہ میرے ساتھ جیسی رہے گی میں اس کے ساتھ ویسا ہی رہوں گا۔ پھر میں نے ڈرائیور کو آواز دی، میں نے کہا یہ میری ساس ہیں، بڑی عزت اور احترام کے ساتھ انہیں ان کے گھر چھوڑ کے آؤ۔ وہ میری ساس اور سالے کو ساتھ لے گیا تھا۔ اب ہال میں کوئی نہیں تھا، میرے گارڈز تھے، میری گاڑی تھی اور برائڈل روم میں بیٹھی دعا۔ میں جیسے ہی برائڈل روم میں داخل ہوا وہ ابھی بھی دلہن بنی بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے گھبرائی، میں اس کے پاس آیا تو صوفے کے کونے سے جا کے لگ گئی۔ میں نے اس کی کلائی پکڑی، اسے کھڑا کیا۔ میں نے کہا چلو۔ وہ بار بار اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس نازک جان کا احتجاج میرے نزدیک کچھ بھی نہیں تھا، بالکل نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں اسے اپنی گاڑی کے پاس لے آیا، فرنٹ ڈور کھولا، اسے دھکیل کے اندر بٹھایا، دروازہ بند کیا اور پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ وہ روئے جا رہی تھی، کہنے لگی آپ انسان نہیں ہیں، جانور ہیں آپ۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور رف ڈرائیو کرنے لگا۔ پورے راستے میں اس کی سسکیاں سنتا ہوا آیا۔ اپنے بنگلے کے اندر داخل ہو کے میں نے گاڑی روکی، پہلے خود اترا، پھر دوسری جانب سے اس کا دروازہ کھول کے اس کی کلائی پکڑ کے اسے نیچے اتارا۔ وہاں چوکیدار، ملازم سب کھڑے تھے۔ جب میں اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے کے جا رہا تھا، وہ اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی کہ مجھے چھوڑو، لیکن میں اسے لاؤنج کے اندر سے لے جاتے ہوئے اپنے کمرے میں لے جا چکا تھا۔ دروازہ میں نے بہت زور سے بند کیا تھا اور اسے لے جا کے بیڈ پہ پھینکا تھا۔ میں نے کہا زیادہ خوش فہمی میں مت رہنا، تمہارے کیے کی سزا دینے کے بعد میں تمہیں تمہاری ماں کے اسی بوسیدہ گھر میں پھینک کے آؤں گا۔ یہ کہہ کے میں نے پلٹ کے دروازے کی کنڈی لگائی تھی۔ وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے کہا اچھا، تم میرا کیا بگاڑ سکتی ہو؟ اس وقت میرے نکاح میں ہو، میرے گھر میں ہو، میرے کمرے میں ہو۔ میں نے کہا تھا نا تم سے، ہاشم قیصر جسے چاہے اپنے کمرے کی زینت بنا سکتا ہے۔ اور کیا کہا تھا تم نے کہ تم ایسی لڑکی نہیں ہو جو کسی کا بستر گرم کرے۔ آج کیا خیال ہے تمہارا اپنے بارے میں؟
میں جانتا تھا کہ یہ باتیں اس کی خودداری پہ بہت گہری چوٹ کی طرح لگیں گی۔ وہ کہنے لگی، مردوں کو اور آتا ہی کیا ہے، بہت آسان ہوتا ہے ایک لڑکی کو بدنام کرنا، اپنی حوث کا نشانہ بنانا، بہت مشکل کام ہوتا ہے اسے عزت دینا، اور تم جیسا شخص کبھی بھی کسی لڑکی کو عزت نہیں دے سکتا، تم صرف بدلہ ہی لے سکتے ہو۔ بہرحال میں نے اس کی کوئی بھی بکواس نہیں سنی۔ اس لڑکی کا گھمنڈ اور اکڑ توڑنے کے لیے لایا تھا، اس لیے اسے اپنے حصار میں مقید کر چکا تھا۔ بڑی سختی سے ایک بازو سے اسے اپنے ساتھ بھینچ کے دوسرے ہاتھ سے میں نے اس کے زیورات اتارے تھے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ میرے سینے پہ رکھ کے اپنے قریب آنے سے مجھے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں اس کا ہر احتجاج ختم کرتا چلا گیا۔ اسے بیڈ پہ لٹا چکا تھا، لیمپ بند کر چکا تھا۔ صبح اس کی دبی دبی سسکیوں سے میں زچ ہوا تھا۔ میں نے کہا، کیا شور مچا رکھا تم نے، سونے دو مجھے۔ یہ کہہ کے میں کروٹ بدل چکا تھا، گہری نیند سو چکا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرا کمرہ خالی تھا، وہ کمرے میں نہیں تھی۔ یہ دیکھ کے میں فوراً سے اٹھا، کمرے سے باہر آیا تو ملازمہ اپنا کام کر رہی تھی۔ میں نے کہا، وہ لڑکی کہاں ہے جسے میں رات کو لے کے آیا تھا؟ ملازمہ کہنے لگی، وہ دوسرے کمرے میں ہے۔ میں جیسے ہی دوسرے کمرے میں گیا تو دروازہ لاک تھا۔ میں نے دروازے پہ دستک دی، میں نے کہا، دروازہ کھولو دعا، لیکن وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی، بول بھی نہیں رہی تھی۔ میں نے دروازہ زور سے دھڑ دھڑایا لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے گارڈز کو بلوا کے دروازہ کھلوایا تو وہ سامنے صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ گارڈز جا چکے تھے، وہ مجھے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، رسی جل گئی لیکن بل نہیں گئے۔ مجھے تو لگ رہا تھا یہ ایک رات کافی ہے تمہاری اکڑ ختم کرنے کے لیے۔ وہ کہنے لگی، مجھے نفرت ہے تم سے۔ میں نے کہا، تو میں کون سا عاشق ہوں تمہارا، نفرت ہی کرتا ہوں میں بھی۔ وہ کہنے لگی، تم اپنا بدلہ لے چکے ہو، اس لیے مجھے چھوڑ دو اب۔ میں نے کہا، ضرور چھوڑوں گا لیکن ابھی نہیں، جب تک یہ تمہاری اکڑی ہوئی گردن میرے سامنے جھک نہ جائے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ بہرحال میں نے اسے کہا کہ آئندہ اگر کمرہ لاک کیا تو تمہیں بہت پچھتانا پڑے گا، اور گھر سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس کا انجام اس سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ ویسے میرے جتنے گارڈز ہیں تم بھاگ سکتی نہیں ہو۔ یہ کہہ کے میں کمرے سے باہر آ چکا تھا۔ شاور لینے کے بعد میں نے ناشتہ کیا۔ ملازمہ سے پوچھا کہ اس لڑکی نے کچھ کھایا ہے؟ وہ کہنے لگی، نہیں، ناشتہ دینے گئی تھی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ یہ سن کے مجھے غصہ آیا تھا لیکن میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں اپنے آفس چلا گیا۔ رات کو جب میں آیا تو ملازمہ نے کہا کہ اس لڑکی نے کچھ نہیں کھایا۔ یہ سن کے میں سیدھا اس کے کمرے میں آیا۔ میں نے کہا، یہ کیا تماشا پکڑ رکھا ہے تم نے؟ بھوکا رہ کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ کہنے لگی، میں مرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، بھوکا رہنے سے اگر تم سمجھتی ہو کہ تم مر جاؤ گی تو غلط سمجھ رہی ہو۔ میں چاہوں تو تمہیں زبردستی بھی کھلا سکتا ہوں، لیکن میرے لیے تم اتنی اہم نہیں ہو۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فریش ہو کے میں نے کھانا کھایا۔ اس لڑکی کو اس کے حال پہ چھوڑ کے میں اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گیا۔ لیکن صبح جب میں ناشتہ کرنے کے لیے باہر آیا تو وہ لڑکی اپنا ناشتہ بنا کے اپنے کمرے میں لے کے جا رہی تھی۔ میرے چہرے پہ تمسخرانہ مسکراہٹ پھیل گئی کہ مجھے بہت اکڑ دکھا رہی تھی کہ بھوکی رہ لوں گی، اور ایک رات بھی اس سے بھوکا نہیں رہا گیا۔ میں اپنے آفس کے لیے گھر سے نکلا تو میں نہیں جانتا تھا کہ کس دشمن نے مجھ پہ حملہ کیا، لیکن میری گاڑی پہ اندھا دھند فائرنگ ہوئی، یہاں تک کہ میرے ایک دو گارڈز بھی زخمی ہو گئے۔ میرے بازو اور ٹانگ پہ گولی لگی۔ ڈرائیور سے گاڑی بے قابو ہو گئی، گاڑی کلا بازی کھا کے الٹی ہو چکی تھی۔ میں گاڑی میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو ہاتھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، پاؤں پہ بھی۔ پولیس انسپکٹر سامنے کھڑا تھا، میرا بیان لے رہا تھا۔ پھر نرس سے پتہ چلا کہ گولی میرے پاؤں کی ہڈی پہ لگی تھی۔ میرے پاؤں پہ پلستر بن چکا تھا، بازو پہ بھی بہت چوٹ آئی تھی، سر پہ بھی چوٹیں آئی تھیں۔ 3 دن میں ہسپتال میں پڑا رہا۔ جب میں گھر گیا تو وہ گھر پہ ہی موجود تھی۔ مجھے اس حال میں دیکھ کے، اس کے چہرے پہ پھیلی مسکراہٹ دیکھ کے میرے اندر آگ لگ گئی۔ میں گارڈز کی مدد سے اپنے کمرے میں جا کے لیٹ چکا تھا۔ میرے تمام ملازم میرے آگے پیچھے تھے، وہ تو میرے کمرے میں بھی نہیں آئی۔ بہرحال جس دشمن نے مجھ پہ حملہ کیا تھا پولیس اسے پکڑ چکی تھی، لیکن مجھے 1 مہینے کے لیے بستر پہ لٹا دیا گیا تھا۔ میں 1 مہینہ چلنے پھرنے سے قاصر تھا۔
یہاں تک کہ مجھے واش روم بھی ملازم کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جانا پڑتا تھا۔ 4 دن تو وہ میرے کمرے میں آئی تک نہیں، لیکن پھر بھی میں ملازمین سے کہتا تھا کہ اس کا خیال رکھنا، گھر سے بھاگنے نہ پائے۔ 4 دن بعد وہ میرے کمرے میں آئی۔ اسے دیکھ کے میں نے غصے سے اپنا رخ پھیر لیا۔ کہنے لگی میری اکڑ توڑنا چاہتے تھے نا تم، دیکھو اللہ نے تمہاری اکڑ کو توڑ کے رکھ دیا۔ آج تم بستر پہ پڑے ہوئے ہو، بنا مدد کے، بنا کسی ملازم کے چل نہیں سکتے۔ کیا سمجھتے تھے تم اپنی طاقت سے جو چاہے کر سکتے ہو؟ اگر اتنا ہی تمہیں اپنے آپ پہ غرور ہے تو چل کے دکھاؤ۔ وہ میری بے بسی کا مذاق اڑا رہی تھی، پھر ہنسنے لگی۔ میں نے کہا یہ مت بھولو یہ وقتی تکلیف ہے، یہ جو تم طنز کے نشتر مجھ پہ پھینک رہی ہو نا، میں ٹھیک ہو کے یہ سود سمیت تمہیں لوٹاؤں گا۔ کہنے لگی ٹھیک تو تم تب ہوگے ہاشم قیصر جب میں تمہیں ٹھیک ہونے دوں گی۔ اس کی بات پہ میں کچھ حیران ہوا تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنے لگی میں بیوی ہوں تمہاری، تمہارا ایسا خیال رکھوں گی کہ ساری زندگی تم اب بستر پہ ہی نظر آؤ گے۔ مرد اپنی نفرت عورت کو بس رات میں دکھاتا ہے، اپنا بدلہ چند گھنٹوں میں پورا کرنا چاہتا ہے، اسے برباد کرنا جانتا ہے، لیکن مرد کے برباد کرنے کے بعد وہ کبھی نہ کبھی آباد ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن جب کوئی عورت کسی مرد کو برباد کرتی ہے نا تو پھر وہ کبھی آباد نہیں ہو سکتا، وہ اسے اس قابل چھوڑتی ہی نہیں ہے۔ وہ میرے پاس آئی، اس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی، اس نے وہ کھولی اور چند گولیاں اس میں سے نکالی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی سلو پوائزن۔ یہ کہہ کے اس نے وہ گولی زبردستی میرے منہ میں ڈالی اور پانی کا گلاس میرے لبوں سے لگا دیا۔ میرے ایک ہاتھ پہ پلستر چڑھا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ پہ زخم تھے۔ میں چاہ کے بھی اسے روک نہیں پایا اور وہ مجھے میڈیسن کھلا چکی تھی۔ میں نے اپنے زخمی ہاتھوں سے اسے پیچھے کیا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ کہنے لگی میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ پتہ نہیں اس گولی میں ایسا کیا تھا کہ پل بھر میں غنودگی میں جانے لگا۔ شاید نشہ تھا، مجھے اپنا وجود بے بس سا محسوس ہونے لگا۔ وہ میڈیسن اتنی تیز تھی کہ بڑی تیزی سے مجھ پہ اثر کرنے لگی۔ میں چند ہی منٹوں میں سو چکا تھا۔ پتہ نہیں رات کا کون سا پہر تھا، میری آنکھ تو کھلی لیکن میرا سر بہت بھاری تھا۔ مجھے اپنے اندر اتنی کمزوری محسوس ہو رہی تھی کہ میں اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ تو میں نے انٹرکام بجانے کے لیے سائڈ ٹیبل پہ ہاتھ مارنا شروع کیا، جہاں میں نے ایک بیل کا بٹن رکھا ہوا تھا۔ وہ بجاتے ہی ملازم میرے پاس آ جاتے تھے، مجھے جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی ملازم دے جاتے تھے، لیکن سائڈ ٹیبل پہ وہ بٹن موجود نہیں تھا۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھولیں، دیکھا تو وہ بٹن وہاں رکھا ہوا ہی نہیں تھا۔ میں نے ملازم کو پکارنا شروع کیا لیکن میری آواز میں دم نہیں تھا، میں بمشکل بول پا رہا تھا۔ تبھی مجھے لگا جیسے میرے کمرے میں کوئی ہے۔ میں نے رخ بدل کے دیکھا تو وہ صوفے پہ لیٹی ہوئی تھی۔ فوراً سے اٹھ کے میرے پاس آ گئی، کہنے لگی کیا ہوا، کیوں چلا رہے ہو؟ میں نے کہا تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی لو، بیوی ہوں تمہاری، مجھے تمہارے کمرے میں ہی ہونا چاہیے، آخر تمہارا خیال رکھنا میرا فرض بنتا ہے۔ میں نے کہا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، کیا کھلایا تھا تم نے مجھے؟ میرا سر ابھی تک درد کر رہا ہے۔ کہنے لگی کہہ تو رہی ہوں سلو پوائزن ہے، کچھ دنوں میں دیکھنا تم بالکل مر جاؤ گے، اور تمہاری یہ جو جائیداد ہے نا بیوی ہونے کے ناطے مجھے مل جائے گی، یہ جس پہ تم اتنا اکڑتے ہو۔ یہ کہہ کے وہ ہنسنے لگی۔ میں نے کہا یو بلڈی۔ وہ کہنے لگی گالی مت دینا مجھے ورنہ تمہارا منہ توڑ دوں گی اور تمہارے ملازم کچھ کر نہیں پائیں گے۔ میں نے پوری قوت سے اپنے ملازم کو آواز دی لیکن وہ میرے منہ پہ ہاتھ رکھ چکی تھی۔ میں نے بمشکل اپنے زخمی ہاتھ سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کہنے لگی بتاتی ہوں کیا مسئلہ ہے۔ اپنا دوپٹہ اتار کے اس نے میرے منہ پہ رکھا اور پیچھے سے باندھ دیا۔ میں اسے بے بسی سے دیکھتا رہ گیا۔ میرے ایک ہاتھ پہ پلستر تھا اور دوسرا ہاتھ زخمی تھا، میرے اندر اتنی قوت نہیں تھی کہ میں اس کا دوپٹہ اپنے منہ سے کھول سکتا۔ کہنے لگی بس اب ایسے بیٹھے رہو، بہت شوق ہے نا تمہیں دوسروں کو بے بس کرنے کا، تمہیں بھی تو پتہ چلے بے بسی کیا ہوتی ہے۔ مجھے شدت سے پیاس لگ رہی تھی، میرا گلا بے حد خشک ہو رہا تھا، مجھے پانی پینا تھا لیکن وہ میرا منہ باندھ چکی تھی۔
میں کبھی دائیں طرف سے اپنا منہ کرتا، کبھی بائیں طرف کرتا تاکہ وہ دوپٹہ میرے منہ پہ سے ہٹ جائے۔ وہ دوبارہ جا کے صوفے پہ لیٹ کے سو گئی۔ میں بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے زخمی ہاتھ سے وہ دوپٹہ کھولنے لگا، لیکن پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ بے بسی سے میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ پہلی بار میں نے خود کو بے بس محسوس کیا تھا۔ پیاس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ اپنی بے بسی پہ آنسو بہاتا ہوا نہ جانے میں کب جا کے سویا۔ جب اٹھا تو وہ نہا کے کمرے سے باہر آئی، اپنے گیلے بالوں پہ کنگھا کر رہی تھی۔ مجھے اٹھتا ہوا دیکھا تو جلدی سے اپنا دوپٹہ لے کے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ بے شک وہ خوبصورت تھی، حسین لڑکی تھی، لیکن اس وقت قاتل حسینہ بنی ہوئی تھی۔ میرے پاس آ کے اس نے اپنا دوپٹہ میرے منہ سے کھولا۔ اب مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے ملازم کو پکارنا شروع کیا۔ کہنے لگی کیوں شور مچا رہے ہو؟ تمہیں جو چاہیے مجھ سے کہو، میں تمہیں لا کے دوں گی۔ میں نے کہا تم میرے ملازم کو بلاؤ، میں خود اس سے ناشتہ بنوا لوں گا اور میں اسے بتا دوں گا کہ تم نے مجھے کون سی میڈیسن دی ہے۔ میرے گارڈز تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ کہنے لگی اچھا، جاؤ شوق سے بلاؤ اپنے گارڈز کو، میں سب کی چھٹی کروا چکی ہوں۔ آفٹر آل تمہاری بیوی ہوں، تمہارا خیال جیسے میں رکھ سکتی ہوں ویسے کوئی نہیں رکھ سکتا۔ جن گارڈز پہ تمہیں بھروسہ تھا وہ تو ویسے ہی زخمی ہو چکے ہیں، اور جو باقی بچے تھے انہیں میں نے چھٹی دے دی ہے کہ صاحب کا خیال میں رکھ لوں گی۔ باقی ملازمین کو بھی چھٹی دے چکی ہوں۔ آخر اس گھر کی مالکن ہوں اور اس وقت تم میرے رحم و کرم پہ ہو۔ میں نے کہا مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی پینا ہے۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، میں لا کے دیتی ہوں نا آپ کو پانی، آخر آپ کی بیوی ہوں، میرا فرض بنتا ہے آپ کی خدمت کرنا۔ وہ کمرے سے باہر جا کے دروازہ بند کر کے چلی گئی تھی۔ 2 گھنٹے گزر گئے، وہ کمرے میں نہیں آئی۔ میں اپنے ملازموں کو چیخ چیخ کے پکار رہا تھا، پتہ نہیں کوئی میری آواز کیوں نہیں سن رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آئی، ہاتھ میں جگ تھا، پانی کا گلاس تھا۔ میرے سامنے کھڑے ہو کے اس نے جگ سے پانی کا گلاس بھرا، میرے قریب کیا۔ جیسے ہی میں نے اپنا منہ کھولا تاکہ پانی پی سکوں، وہ گلاس پیچھے کر چکی تھی۔ کہنے لگی پانی پینا ہے تم نے؟ پہلے مجھ سے معافی مانگو، میری منت سماجت کرو، کہو کہ دعا پلیز مجھے پانی پینے دو، مجھے پانی پلا دو۔ وہ میری بے بسی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ کہنے لگی تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن میں تمہارے ساتھ بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ چلو جلدی سے میری منت سماجت کرو۔ میں زور زور سے چلا کے چوکیدار کو بلانے لگا، ملازمین کو بلانے لگا۔ تبھی ایک ملازمہ اندر آئی۔ دعا کہنے لگی کیا کرنے آئی ہو یہاں پہ؟ تمہیں کہا ہے نا صاحب کا دماغ کام نہیں کر رہا، انہیں پاگل پن کے دورے پڑ رہے ہیں۔ اس نے ملازمہ کو بھگا دیا۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا ہے کہ میں ان کا خیال رکھوں۔ میں حیران تھا وہ کیا کہہ رہی ہے۔ پھر وہ کہنے لگی دیکھا نہیں اس دن صاحب نے کیسے پاگل پن کے دورے میں کیا کچھ کہہ دیا تھا، بھول گئی ہو کیا؟ میں نے دیکھا میری ملازمہ کے چہرے پہ خوف تھا اور وہ مجھ سے ڈر رہی تھی۔ مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں تھا کہ میرے اوپر کوئی پاگل پن کا دورہ پڑا ہے۔ وہ ملازمہ کہنے لگی جی ٹھیک ہے، یہ کہہ کے وہ چلی گئی۔ میں نے کہا میں پاگل نہیں ہوں، کہاں جا رہی ہو تم؟ ادھر آؤ، میری بات سنو، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ دعا ہنس رہی تھی، کہنے لگی وہ جو دوائی میں نے تمہیں دی تھی نا، تمہیں لگا ہوگا کہ تم ہوش کی دنیا سے غافل ہو گئے، لیکن اس وقت تمہیں پاگل پن کا شدید دورہ پڑا، تم چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے، اس لیے میرے لیے تمہیں پاگل ثابت کرنا مشکل نہیں رہا۔ کیا کریں، میڈیسن ہی کچھ ایسی تھی۔ اب میں جب بھی تمہیں وہ کھلاؤں گی تم پہ ایسے ہی دورہ طاری ہوگا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں نے کہا تم چاہتی کیا ہو؟ کہنے لگی کہہ تو رہی ہوں میری منت سماجت کرو، تمہیں پانی نصیب ہو جائے گا ورنہ پیاس سے مر جاؤ گے۔ میں نے بمشکل اپنے آپ پہ ضبط کیا تھا۔ میں نے کہا دعا مجھے پیاس لگی ہے، پلیز مجھے پانی دے دو۔ اور یہ میں نے کیسے کہا تھا یہ میں جانتا تھا۔ کہنے لگی لہجہ تھوڑا سخت ہے، لہجے کو نرم کرو۔ میں نے بڑی مشکل سے بڑے آرام سے کہا مجھے پیاس لگی ہے، خدا کے لیے مجھے پانی دے دو۔ کہنے لگی کچھ اور نرم کرو، پیار سے کہو۔
شاید مجھے رحم آ جائے. بلکہ ایسے کرو, رو رو کے میری منت سماجت کرو, شاید مجھے ترس آ جائے, کیونکہ میں تمہاری طرح بے حس نہیں ہوں, مجھ پہ آنسوؤں کا اثر نہ ہو. مجھے لگ رہا تھا اگر مجھے پانی نہیں ملا میں مر جاؤں گا. شدت پیاس سے میرا برا حال تھا. میرا بس نہیں چل رہا تھا میں ٹھیک ہو جاؤں اور اس لڑکی کو زندہ دفن کر دوں. بے بسی سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میں نے کہا خدا کے لیے مجھے پانی پلا دو. پھر وہ میرے قریب آئی, گلاس میرے ہونٹوں پہ لگا دیا. میں نے ایک ہی گھونٹ میں پانی پی لیا. میں نے کہا اور پانی. مجھے لگ رہا تھا میں صدیوں کا پیاسا ہوں. کہنے لگی نہیں ابھی بس اتنا کافی ہے. یہ کہنے کے بعد اس نے میرے ساتھ مجھے وہی میڈیسن دوبارہ سے کھلائی. اسے کھانے کے بعد مجھ پہ پھر غنودگی سی چھانے لگی. پتہ نہیں وہ کس چیز کے لیے تھی کہ جب بھی اسے کھانے کے بعد مجھے ہوش آتا تھا تو مجھے لگتا تھا جیسے میرا وجود بالکل بے جان ہو گیا ہے, جیسے میں نے کوئی بہت مشقت والا کام کیا ہے. اس بار جب میری آنکھ کھلی تو مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا. میرے گلے میں اس قدر تکلیف تھی کہ لگ رہا تھا جیسے میں بہت زور زور سے چلا چکا ہوں. جیسے ہی میری آنکھ کھلی مجھے دھندلے سے چہرے نظر آ رہے تھے. ایسے لگ رہا تھا جیسے وکیل میرے بیڈ کے سامنے کرسی پہ بیٹھا ہے, دوسری کرسی پہ دعا بیٹھی ہے. میں کیا بڑبڑا رہا تھا مجھے کچھ نہیں پتا تھا. وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی. اس کے بعد میں پھر سے گہری نیند میں جا چکا تھا. جب مجھے ہوش آیا تو میرے سر میں درد تھا. لگ رہا تھا کہ میں بخار میں مبتلا ہو چکا ہوں. میرا پورا وجود ٹوٹ رہا تھا. میں ہائے ہائے کر رہا تھا. میں نے نیم غنودگی میں ہی پانی پانی کہا. وہ میرے پاس آئی, مجھے بیٹھنے میں مدد کی, پھر مجھے پانی پلانے لگی. بار بار میری پیشانی پہ اپنے ہاتھ کی پشت رکھ رہی تھی. مجھے لگ رہا تھا میرا پورا وجود ٹوٹ رہا ہے. میں پانی پی کے دوبارہ سے سو چکا تھا. پھر جب دوبارہ حواسوں میں آیا تو دن کی روشنی تھی اور وہ مجھے جگا رہی تھی. کہنے لگی ناشتہ کر لو, تمہیں میڈیسن دے دوں, پھر تمہیں بہت تیز بخار ہے. مجھے اس پہ غصہ آنے لگا. میں نے کہا یہ تم کیا کھیل کھیل رہی ہو میرے ساتھ, کون سی دوائیاں دے رہی ہو مجھے؟ وہ کہنے لگی بار بار ایک ہی سوال کرتے ہو تم, میں جواب تمہیں دے چکی ہوں. بہرحال اگر میں اسے کچھ بھی الٹا سیدھا کہتا تو وہ مجھے ناشتہ بھی نہ دیتی. میں نے ناشتہ کیا, میڈیسن کھائی. آدھے گھنٹے بعد جا کے مجھے کچھ سکون سا ملا. اس کے بعد کہنے لگی کہ بہت بہت شکریہ. مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو کہ میری محبت میں اپنا سب کچھ مجھے دے دو گے. تم جیسا عاشق تو میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے. میں ابھی بھی نافہمی سے اسے دیکھ رہا تھا. میں نے کہا کیا بکواس کر رہی ہو؟ کہنے لگی پتہ ہے آج مجھے تمہاری کوئی بات بری نہیں لگ رہی. تم جو چاہے مجھے کہہ سکتے ہو. آج تو مجھے تم پہ جی بھر کے پیار آ رہا ہے, چومنے کا دل چاہ رہا ہے تمہیں. میں نے کہا تمہاری حسرت بھی میں پوری کر دوں گا. ایک بار مجھے ٹھیک ہونے دو, تمہاری یہ خواہش ایسی پوری کروں گا جیسے اس رات پوری کی تھی. مجھے لگا میری یہ بات سن کے وہ تپ جائے گی, لیکن وہ ہنس رہی تھی. پھر کچھ کاغذات اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی مجھے دکھانے شروع کیے اور ان کاغذات کو دیکھ کے میرے ہوش اڑ کے رہ گئے. مجھے ہلکا ہلکا سا یاد آنے لگا کہ میں نے وکیل کو اپنے کمرے میں بیٹھے دیکھا تھا. اس سے پہلے کہ میں وہ کاغذات اس سے چھینتا وہ پیچھے کر چکی تھی. کہنے لگی ایسے کیسے, اتنی آسانی سے کیسے؟ ان کاغذات کے تحت میں اپنی ہر چیز کی پاور آف اٹارنی دعا کے نام کر چکا تھا. میں نے کہا یہ سب غلط ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. میں نے کہا میرا موبائل دو, میں وکیل سے بات کرتا ہوں. کہنے لگی تمہیں میں اتنی اچھی لگتی ہوں کیا کہ سب کچھ اپنے نام ہونے کے بعد میں تمہاری وکیل سے بات کرواؤں گی؟ اس وقت تم بالکل خالی ہاتھ ہو, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تمہاری ہر چیز کی مالک میں بن چکی ہوں. بس ایک بڑی کمال کی میڈیسن ہے جسے کھلاتے ہی تم پاگل ہو جاتے ہو, اور پاگل پن کے دورے کے بعد تم وہی کرتے ہو جو میں تم سے کہتی ہوں. اپنی ہر چیز کی پاور تم مجھے دے چکے ہو. میں جو چاہے بیچ سکتی ہوں, جو چاہے کر سکتی ہوں. جس دولت کے گھمنڈ میں تم نے میری زندگی اجیرن بنا کے رکھ دی تھی وہ اب میرے نام ہو چکی ہے.
وہ جو کچھ میرے ساتھ کر چکی تھی میرا بس نہیں چل رہا تھا میں اس کو جان سے مار ڈالوں. مجھے اپنی بے بسی پہ بے تحاشا غصہ آ رہا تھا. میں نے کہا کیا کیا ہے تم نے بتاؤ. کہنے لگی زیادہ کچھ نہیں کیا, بس پاور آف اٹارنی پہ تمہارا انگوٹھا لگوایا ہے, وکیل کے سامنے تم سے اس بات کا اعتراف کروایا ہے کہ تم واقعی سب کچھ میرے نام کرنا چاہتے ہو, کیونکہ تم ٹھیک نہیں ہو اس لیے تم یہ چاہتے ہو کہ سب کچھ میں سنبھال لوں. اس کی باتیں میرا فشار خون بڑھا رہی تھیں. کہنے لگی سوچ رہی ہوں یہ بنگلہ بیچ دوں, کیا خیال ہے تمہارا؟ میں نے کہا خبردار جو تم نے میری کسی چیز کو بیچنے کی کوشش کی, تمہارے باپ کا پیسہ نہیں ہے یہ میری محنت کی کمائی کا کمایا ہوا ہے. کہنے لگی ہاں جانتی ہوں میرے باپ کا نہیں ہے تمہارا ہے, اسی لیے تو مجھے گھٹن ہوتی ہے, یہاں پہ سانس لینا محال لگتا ہے. میں جانتا تھا میں اس سے زیادہ سختی سے بات کروں گا تو وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے. میں نے کہا دیکھو تم یہ چاہتی تھی نا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں, میں تمہیں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن تم وکیل کو بلاؤ اور میری سب چیزیں مجھے واپس لوٹا دو. مجھے لگا شاید وہ اس بات پہ مان جائے گی, لیکن وہ کہنے لگی نہیں میں کیوں طلاق لینے لگی, میں تمہاری بیوی ہوں, مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے, اور اگر تم نے مجھے طلاق دینی ہے تو تمہاری مرضی ہے, طلاق دو اور چلو شاباش نکلو میرے گھر سے باہر. میں چپ ہو گیا, میرا بس نہیں چل رہا تھا میں کیا نہ کر گزروں. کھانا وہی مجھے دیتی تھی, البتہ جب مجھے واش روم جانا ہوتا تھا تو ایک ملازم آتا تھا جو بالکل نیا تھا جسے میں نہیں جانتا تھا. وہ سارے ملازمین بدل چکی تھی اور جو اس نے رکھے تھے وہ اسی کا کہا سنتے تھے. ایک ہفتے بعد ہاسپٹل کا ایک وارڈ بوائے آیا, میری پٹیاں چینج کر کے گیا, دوائی لگا کے گیا. تب بھی وہ میرے سر پہ کھڑی تھی تاکہ میں کسی سے بات نہ کر سکوں, کچھ کہہ نہ سکوں. اگر میں کچھ بھی کہتا تو وہ اس کو باہر بھیج دیتی اور میرا علاج بھی روک دیتی. بس ایک بار میں ٹھیک ہو جاتا پھر میں اس لڑکی سے اپنا سب کچھ واپس لے لیتا. یہ میرے دائیں ہاتھ کا کھیل تھا, اس لیے میں نے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی. پھر میں نے سوچا کہ عورت کو زیر کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے محبت. وہ محبت کی آنچ پاتے ہی پگھلنے لگتی ہے اور یہ ہتھیار مرد اچھی طرح سے استعمال کرنا جانتا ہے. جب وہ دوپہر کا کھانا لے کے آئی تو ٹرے میرے سامنے رکھ دی. وہ مجھے اپنے ہاتھ سے ہی کھلاتی تھی کیونکہ میں کھا نہیں سکتا تھا. ایک ہاتھ پہ پلستر تھا, دوسرے ہاتھ میں پٹیاں تھیں. آج میں اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا, نفرت سے منہ پھیر کے نہیں بیٹھا ہوا تھا, اور میرا یوں غور سے دیکھنا شاید اسے پریشان کرنے لگا. کہنے لگی میری طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, سمجھے نا. میں نے کہا کیوں؟ بیوی ہو تم میری, دیکھ نہیں سکتا تمہیں, اچھی لگتی ہو مجھے, اچھی لگتی تھی تبھی شادی کی تھی تم سے. یہ الگ بات ہے کہ میری محبت کا طریقہ کچھ غلط تھا. وہ کہنے لگی دیکھو میرے ساتھ اس قسم کی باتیں نہ ہی کرو تو بہتر ہے. یہ نہ ہو میں تمہارا کھانا پینا بھی چھین لوں اور تمہیں بھوکا رکھوں. کھانا میں ویسے بھی کھا چکا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے مار ڈالو, اس وقت تم با اختیار ہو, میرے ساتھ جو چاہے کر سکتی ہو. شام کو مجھے چائے پلانے کے لیے وہی ملازم آیا, رات کا کھانا بھی وہی لے کے آیا. میں نے کہا دعا کہاں ہے؟ کہنے لگا وہ باہر ہیں, کھانا کھا رہی ہیں. میں نے کہا اسے بولو مجھے آ کے کھانا کھلائے. وہ لڑکا کہنے لگا صاحب جی بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آج کے بعد کھانا میں کھلاؤں گا. اس نے ٹرے میرے سامنے رکھی. میں نے کہا اٹھا کے لے جاؤ, مجھے نہیں کھانا. وہ ٹرے اٹھا کے باہر لے گیا. کچھ دیر بعد دعا آئی, کہنے لگی کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ میں نے کہا تم کھلاؤ گی تو کھاؤں گا. میری بات سن کے نظریں چرانے لگی. کہنے لگی دیکھو تمہاری اس قسم کی باتیں مجھے ویسے ہی زہر لگتی ہیں اور تم بھی مجھے زہر لگتے ہو. میں نے کہا وہ تو میں تمہیں شروع سے لگتا ہوں, کھانا تو کھلا ہی رہی تھی نا, ابھی بھی کھلاؤ گی تو کھاؤں گا ورنہ میں نہیں کھاؤں گا. وہ کہنے لگی بھوکے مر جاؤ گے. میں نے کہا اچھی بات ہے, میرا سب کچھ ویسے بھی تمہارا ہو چکا ہے, میرے مرنے پہ ویسے بھی تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوگا, اور اس طرح کی زندگی سے میں تنگ آ چکا ہوں. بے بسی سے ہر وقت بیڈ پہ بیٹھا رہتا ہوں, اس سے اچھا ہے مر ہی جاؤں. وہ کہنے لگی ٹھیک ہے شوق سے بھوکے رہو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کہہ کے وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے جا چکی تھی.
رات کے 12 بجے بھوک سے میری حالت خراب ہونے لگی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج کھانا کھا ہی لیتا تو اچھا تھا۔ اس لڑکی کو کیا فرق پڑتا ہے، وہ کون سا مجھ سے محبت کرتی ہے۔ 1 بجے وہ کمرے میں آئی، دودھ کا گلاس ہاتھ میں تھا، میرے پاس آئی اور میرے لبوں سے لگا دیا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، ساتھ ساتھ گھونٹ پی رہا تھا۔ اتنی بھی بری نہیں تھی، دل میں کہیں نہ کہیں نرم گوشہ رکھتی تھی، فکر تھی کہ میں بھوکا ہوں۔ پورا گلاس میں نے دودھ کا پی لیا، پھر میری میڈیسن نکال کے میرے منہ میں ڈالنے لگی۔ میں نے وہ بھی بڑے آرام سے کھا لی، لیکن میں اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ عورت کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اپنے اوپر جتنی مرضی نفرت کے خول ڈال لے، لیکن مرد کی محبت پاش نظریں ہر خول کو توڑ دیتی ہیں۔ دوائی دینے کے بعد وہ چپ چاپ صوفے پہ جا کے لیٹ گئی، کمرے کی لائٹ بھی بند کر دی، صرف نائٹ بلب جل رہا تھا، اور اس نائٹ بلب کی روشنی میں اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور بڑی وارفتگی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ، اس کے پنکھڑیوں جیسے ہونٹ، بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے ساتھ گزاری ہوئی رات یاد آنے لگی۔ میں نے واقعی بے رحمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ شاید میری نظروں کی تپش سے اس کو بے چینی ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا، میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے کروٹ بدل لی۔ میں صبح ناشتے پہ بھی انکار کر چکا تھا، اس لیے مجبوراً اسے آنا پڑا۔ کہنے لگی تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے کیا کہا ہے، کیا کہتا ہوں تمہیں، صرف ایک ہی تو ذمہ داری ہے کہ تم مجھے کھانا کھلاتی ہو، اور مجھے اچھا لگتا ہے تمہارے ہاتھ سے کھانا۔ وہ کہنے لگی اگر تم یہ سب اس لیے کر رہے ہو کہ میں تمہاری جائیداد تمہیں واپس کر دوں گی تو تم غلط سمجھ رہے ہو۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ ویسے بھی تمہارے پاس ہی آنی تھی۔ کہنے لگی جی نہیں، تم مجھے طلاق دینا چاہتے تھے، شادی تم نے بدلہ لینے کے لیے کی تھی، اب وہ لے چکے ہو تو پھر اتنی شرافت کیوں دکھا رہے ہو؟ وہ اس وجہ سے کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، اگر تمہارے ہاتھ میں اختیار ہوتا تو پتہ نہیں کیا کرتے۔ میں نے کہا ناشتہ کروا رہی ہو یا پھر میں بھوکا بیٹھا رہوں؟ کہنے لگی بیٹھے رہو، میں بھی دیکھتی ہوں کب تک بھوکے رہتے ہو۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ میں نے پورا دن کچھ نہیں کھایا تھا۔ شام کو وہی وارڈ بوائے آیا پٹی کرنے کے لیے، تو میرے دائیں ہاتھ پہ اس نے پٹی نہیں کی۔ کہنے لگا کافی حد تک زخم ٹھیک ہو چکا ہے، اب آپ اسے کھلا رہنے دیں، اپنا ہاتھ بھی آپ موو کر سکتے ہیں۔ میرا ہاتھ اب کافی ٹھیک سے کام کر رہا تھا۔ میں نے کہا ایسے کرو کہ پٹی باندھ دو۔ وہ لڑکا کہنے لگا لیکن ابھی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ اس نے پٹی باندھ دی۔ وہ جا چکا تھا۔ میں نے دعا کو پکارنا شروع کر دیا۔ وہ کمرے میں آئی، کہنے لگی اب کیا ہے؟ اگر بھوک لگ رہی ہے تو کھانا تمہیں اسی لڑکے سے کھانا پڑے گا، میں نہیں دوں گی۔ اسے ابھی بھی میری بھوک کی پرواہ تھی۔ میں نے کہا پانی پلا سکتی ہو یا وہ بھی نہیں پلاؤ گی؟ سائڈ ٹیبل پہ جگ بھی پڑا تھا اور گلاس بھی۔ میرا ہاتھ اب ٹھیک سے کام کر رہا تھا، میں چاہتا تو خود بھی پی سکتا تھا۔ وہ سائڈ ٹیبل کے پاس آئی، گلاس میں پانی بھرا اور میرے لبوں کو لگا دیا۔ پانی میں پی چکا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ گلاس رکھا، جانے لگی تو میں نے اس کا بازو پکڑ کے اسے اپنی جانب کھینچا۔ اگلے ہی لمحے وہ میری گود میں آ گئی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی، میرے پٹی والے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی کہ اس میں جان کیسے آ گئی، یہ ٹھیک کیسے ہو گیا۔ کہنے لگی یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے۔ میں نے کہا ابھی بھی میرے ایک ہاتھ میں اتنا دم ہے کہ تمہیں بے بس کر سکتا ہوں۔ اسے میں ایک ہی ہاتھ سے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اب میری مضبوط گرفت سے بھی وہ اپنے آپ کو آزاد نہیں کر پا رہی تھی۔ کہنے لگی چھوڑو ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا پہلے وعدہ کرو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤ گی۔ وہ کہنے لگی ہرگز نہیں۔ میں نے کہا معاف نہیں کر سکتی مجھے؟ میں نے بہت دھیمے لہجے میں کہا تھا، مخمور انداز میں۔ کہنے لگی نہیں، چھوڑو ورنہ وہی گولی کھلا دوں گی، 4 دن ہوش نہیں آئے گا تمہیں۔ میں نے کہا کھلا دو، تمہیں میں اتنا ہی برا لگتا ہوں تو ایک ساتھ ساری گولیاں کھلا دو، جان چھوٹ جائے گی تمہاری مجھ سے۔ میرا سب کچھ آلریڈی تمہارے پاس ہے، تمہاری زندگی کی تمام مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ وہ گھبرائی تھی، کہنے لگی مجھے چھوڑو۔ میں نے کہا دعا آئی لو یو، تم بے حد خوبصورت ہو، تمہیں دیکھ کے تم سے دور رہنا مشکل لگنے لگتا ہے۔
وہ کہنے لگی آئی ہیٹ یو، چھوڑو مجھے۔ وہ اپنا آپ چھڑوا رہی تھی، تبھی میرے پلستر والے ہاتھ پہ وہ مکے برسا چکی تھی۔ میں کراہ کے رہ گیا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا، اپنا بازو پکڑ کے کراہنے لگا۔ وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کیا ہوا، بہت درد ہو رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں، بہت مزہ آ رہا ہے، جاؤ یار یہاں سے، آئندہ نہیں ہاتھ لگاؤں گا تمہیں۔ میں اپنا ہاتھ دبا رہا تھا۔ وہ شاید کچھ شرمندہ سی ہوئی، کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد آئی تو کھانے کی ٹرے لے کے آئی۔ میرے اس بازو میں بے تحاشا درد تھا۔ کہنے لگی کھانا کھا لو تو میں تمہیں میڈیسن دے دیتی ہوں۔ میں نے کہا مجھے نہیں کھانا، جاؤ یہاں سے۔ میں اپنے بازو کو ابھی بھی دبا رہا تھا۔ کہنے لگی آئی ایم سوری، یہ کہہ کے نظریں چرانے لگی، پھر نوالا بنا کے میرے منہ کے قریب کیا۔ میں نے کھانا کھایا، پھر میڈیسن بھی کھا لی۔ اب نہ تو وہ مجھے پاگل پن کی میڈیسن دے رہی تھی، نہ ہی میرے ساتھ کوئی برا سلوک کر رہی تھی۔ آفس کا مینیجر ہر ہفتے میرے پاس آتا تھا اور میں اسے بتاتا تھا کہ کرنا کیا ہے۔ 20 دن کے بعد میرے ہاتھ کا پلستر اتر چکا تھا۔ ہاتھ کو میں تھوڑا تھوڑا موو بھی کرنے لگا تھا، لیکن پاؤں کا درد ابھی بھی باقی تھا۔ لیکن اب میں نے اپنے لیے ایک اسٹول منگوا لیا تھا، جس پہ ہاتھوں کا دباؤ ڈال کے میں ایک پاؤں سے تھوڑا تھوڑا چل لیتا تھا۔ یہ سچ ہے کہ اس نے میرا بہت خیال رکھا تھا۔ ایک بار جب مجھے کھانا کھلا رہی تھی تو میں نے کہا کہ آج میرے ساتھ لیٹ جانا۔ میری بات پہ اس نے اختلاف نہیں کیا تھا۔ وہ میرے پاس کھانے کی ٹرے رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کھانا کھاتے ہوئے کہا میں نے کچھ کہا ہے تم سے؟ کہنے لگی نہیں، آپ نے میرے ساتھ جو کچھ کیا اچھا نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا تم اب یہ کیسے کہہ سکتی ہو، برا تو تم نے بھی میرے ساتھ کیا ہے، کیا پھر بھی تمہارے دل میں میرے لیے کوئی نفرت کا جذبہ باقی ہے؟ تو ٹھیک ہے، لے لو بدلہ۔ میرے یہ کہنے پہ وہ چپ چاپ ٹرے اٹھا کے چلی گئی۔ رات کا 1 بج گیا، لیکن وہ کمرے میں نہیں آئی۔ میں کئی بار اسے پکار چکا تھا۔ پھر میں اس ٹائم دونوں ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے کمرے سے باہر آ گیا۔ کچھ دنوں میں پلستر بھی اتر جانا تھا۔ میں نے دیکھا وہ لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی تھی، اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے نروس ہوئی۔ میں اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے تمہیں؟ کہنے لگی کچھ نہیں، بس نیند نہیں آ رہی۔ میں نے کہا وہ تو مجھے بھی نہیں آ رہی، اکٹھے جاگ لیتے ہیں، لیکن اپنے کمرے میں۔ میری بات پہ اس نے نظریں چرائیں تھیں۔ میں نے کہا میں تم سے اپنے رویے کی کئی بار معافی مانگ چکا ہوں۔ اگر تم ابھی بھی مجھ سے یہ کہو گی کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہوگا۔ تم اب مجھ سے نفرت نہیں کرتی، تم میرا خیال رکھتی ہو۔ میں کھانا نہ کھاؤں تو تم پریشان ہو جاتی ہو۔ محبت اسی کو کہتے ہیں۔ دیکھو، ساری زندگی ہم لوگ یوں ناراض تو نہیں رہ سکتے۔ پلیز معاف کر دو مجھے۔ میں ابھی بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جہاں میرے لیے اب نفرت کہیں نہیں تھی، اور میں یہی چاہتا تھا کہ وہ نرم پڑ جائے، تاکہ جو کچھ اس نے مجھ سے بے ہوشی کی حالت میں چھینا ہے وہ میں اس سے واپس لے سکوں، اور پھر میں اسے بتاؤں گا کہ میں وہی ہاشم قیصر ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، ان پہ لبوں سے لگا لیا۔ پلیز دعا، بھول جاؤ جو ہو چکا۔ وہ کھڑی ہو گئی، مجھے بھی سہارا دے کے کھڑا کیا۔ میں اپنے اسی کرسی نما اسٹینڈ کے ذریعے کمرے تک گیا۔ اس بار وہ میرے بیڈ پہ ہی لیٹی تھی، مگر گھبرائی سی تھی۔ میں نے اسے اپنے قریب کر لیا، اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں اسے اپنے ساتھ لگائے سو چکا تھا۔ چند روز کے بعد پاؤں کا پلستر بھی اتر چکا تھا۔ میں اسٹک کی مدد سے چلنے لگا تھا، اب آفس بھی جانے لگا تھا۔ کام کاروبار کا کافی حرج ہو چکا تھا، اس لیے 1 ہفتہ مجھے سب کچھ ٹھیک کرنے میں لگ گیا۔ میں تھکا ہوا گھر آتا تھا تو دعا کو دیکھ کے ساری تھکن دور ہو جاتی تھی۔ وہ میرے لیے تیار بھی ہوتی تھی، کھانا بھی بناتی تھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ کچھ دن بعد میں نے دعا سے کہا کہ تم اپنی والدہ کو جتنے چاہو پیسے دے سکتی ہو تاکہ انہیں مشکل پیش نہ آئے۔ وہ کہنے لگی کچھ پیسے میں بھیجتی ہوں اور کچھ میرے بڑے بہنوئی بھی دیتے ہیں انہیں۔ جب تک حذیفہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا، بس اس وقت تک امی کو ضرورت پڑے گی۔ میں نے ایک چیک اس کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا مجھے 25 لاکھ کی ضرورت ہے،
اور میرا سب کچھ تمہارے پاس ہے. مجھے کام پہ پیسے لگانے ہیں کیونکہ بہت حرج ہو چکا ہے. تم سائن کر دو تو میں یہ پیسے نکلوا لوں. میری بات سن کے کہنے لگی وہ میں نے صرف آپ کو احساس دلانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا. مجھے آپ کے پیسے اور آپ کی جائیداد نہیں چاہیے. آپ جب چاہیں وکیل کو بلا سکتے ہیں. میں یہی سننا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس سے کہا کہ نہیں مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تم وہ دے دو، باقی سب کچھ تمہارا ہی تو ہے. جب میں تمہارا ہوں تو میرا سب کچھ تمہارے پاس رہے یا میرے پاس ایک ہی بات ہے. لیکن وہ بالکل یوں بن چکی تھی. کہنے لگی نہیں، میرا مقصد آپ کی چیزوں پہ قبضہ کرنا نہیں تھا. ویسے بھی میں آپ کی غلطیوں پہ آپ کو معاف کر چکی ہوں. میں نے کہا بہت شکریہ. یہ کہتے ہوئے میں اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا. اگلے ہی روز میں نے وکیل کو بلوایا اور سب کچھ واپس میرے پاس آ چکا تھا. لیکن رات کو مجھے ایسے لگا جیسے دعا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. وہ واش روم میں تھی اور الٹیاں کیے جا رہی تھی. میں اٹھ کے بیٹھ گیا، لیمپ آن کیا. جب وہ واش روم سے باہر آئی تو بے حال تھی. میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اسٹک کی مدد سے چلتا ہوا اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے پاس لایا. وہ دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کر رہی تھی. میں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ کہنے لگی پتہ نہیں، شاید بدہضمی ہو گئی ہے. میں نے کہا تم بیٹھو یار، میں تمہارے لیے پانی لے کے آتا ہوں. کہنے لگی نہیں، آپ کے پاؤں میں ویسے ہی تکلیف ہے، میں لے لوں گی. لیکن اس کی رنگت مجھے پیلی سی لگ رہی تھی. میں نے کہا نہیں، میں لے کے آتا ہوں. میں کمرے سے باہر گیا، فریج سے پانی نکال کے گلاس میں ڈال کے اس کے لیے لے کے آیا. اس نے بس 2 گھونٹ پانی کے پیے اور لیٹ گئی. کچھ ہی دیر میں سو بھی گئی. میں پتہ نہیں کیوں اس کا چہرہ دیکھے جا رہا تھا. پھر اسے اپنے قریب کر کے میں بھی سو چکا تھا. وہ میرے کسی عمل پہ اب مجھے روکتی نہیں تھی. زندگی اچھی خاصی چل رہی تھی. لیکن چند روز بعد دعا کی طبیعت ایسے ہی رہی. میں بار بار اسے کہہ رہا تھا کہ ڈرائیور کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ، تمہاری طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی. وہ کہنے لگی میں چلی جاؤں گی. ایک بار میں گھر آیا تو وہ گھر پہ نہیں تھی. ملازموں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ ڈرائیور کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں. میں نے کہا اچھا. تبھی ڈور بیل ہوئی. ملازمہ نے کہا کہ آپ کی دوست آپ سے ملنے آئی ہیں. میں نے کہا اچھا بلا لو اسے اندر. میں اپنے کمرے میں ہی تھا جب رانیہ کمرے میں داخل ہوئی. وہ ایک بزنس مین کی پرسنل سیکرٹری تھی جسے میں نے اپنے پیار کے جال میں پھنسایا تھا، اور اس کی وجہ سے میں اس بزنس مین کو کافی نقصان پہنچا چکا تھا، کیونکہ وہ میرے اشاروں پہ کام کرتی تھی. بدلے میں اس کے ساتھ کافی کچھ کر چکا تھا. پیسے بھی دیتا تھا اور وقت بھی دیتا تھا. اسے شادی کی جھوٹی امید بھی دے رکھی تھی. اسے سامنے دیکھ کے میں کچھ بیزار سا ہوا، لیکن اس سے بگاڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ مجھے اس سے ابھی بھی کام تھا. کہنے لگی کیا ہوا؟ پتہ چلا تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. کیا دشمن نے وار کیا تھا؟ میں نے کہا ہاں، دشمنوں کو تو میں نے ان کے انجام تک پہنچا دیا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے چوٹیں تو لگی تھیں. ابھی بھی لنگڑا کے چلتا ہوں. میری بات پہ ہنسنے لگی. کہنے لگی میں نے سنا ہے تم نے شادی کر لی. میں نے کہا نہیں یار، وہ تو بس ایسے ہی ایک لڑکی کو تھپڑ مار دیا تھا تو اس سے بدلہ لینا تھا. بدلہ تو لے چکا ہوں، لیکن پھر یہ سب کچھ ہو گیا. کہنے لگی تمہیں یاد ہے تم نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا؟ میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، میں شادی تمہیں سے کروں گا. کہنے لگی تو پھر ابھی تک اس لڑکی کو چھوڑا کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا میں چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن وہ بے ہوشی میں میری ہر چیز اپنے نام کروا چکی تھی، اس لیے اس کے ساتھ محبت کا کچھ ناٹک کرنا پڑا. کچھ دن پہلے یہ سب کچھ اپنے نام واپس لگوایا ہے. اب وہ میرے لیے بالکل بیکار چیز ہے، میں بہت جلدی اسے چھوڑ دوں گا. تم بے فکر رہو، شادی تمہیں سے کروں گا. یہ سن کے وہ میرے پاس بیٹھ گئی. میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا. تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے دعا کھڑی تھی. میں نے فوراً سے اپنا ہاتھ رانیہ کے ہاتھ سے کھینچا. مجھے یوں رانیہ کے ساتھ بیٹھے دیکھ کے اس نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا. کہنے لگی یہ ہے وہ لڑکی؟ میں نے کہا ہاں. تم جاؤ یہاں سے، میں آفس میں تم سے ملوں گا. کہنے لگی اچھا، مجھ سے اب انتظار نہیں ہوتا ہاشم. تمہاری خاطر میں نے تمہارے کہنے پہ بہت کچھ کیا ہے. میرے احسانات کو بھولنا مت. مجھے بس تم سے شادی کرنی ہے. میں نے کہا ہاں، میں تم سے آفس میں آ کے بات کروں گا، تم جاؤ ابھی یہاں سے.
پتہ نہیں میں کیوں یہ چاہتا تھا کہ دعا یہ سب دیکھتی۔ رانیہ جا چکی تھی۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر آیا۔ مجھے دوسرے کمرے سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ کھولنا چاہا لیکن لاک تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دعا دروازہ کھولو۔ کہنے لگی چلے جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ میں نے کہا اچھا دروازہ تو کھولو، میری بات تو سن لو۔ لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں واپس کمرے میں آ گیا۔ مجھے لگا رو دھو کے جب وہ میرے پاس آئے گی، مجھ سے پوچھے گی تو میں اسے بتا دوں گا۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ میں رانیہ سے کیسے جان چھڑاؤں۔ رات کا کھانا بھی دعا نے نہیں کھایا، مجھ سے بھی ٹھیک سے کھایا نہیں گیا۔ وہ اپنے کمرے میں بند تھی۔ کئی بار میں نے دروازے پہ دستک دی لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں اپنے کمرے میں آ کے سو گیا کہ اس سے صبح بات کر لوں گا۔ لیکن جب میں صبح اٹھ کے کمرے سے باہر آیا تو اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں جلدی سے کمرے میں گیا لیکن وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا تو کہنے لگی بی بی صاحبہ تو صبح چلی گئی تھیں۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے۔ میں نے کہا کہاں چلی گئی؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہنے لگی وہ انہوں نے منع کیا تھا مجھے۔ مجھے ملازمہ پہ بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ میں جلدی سے باہر گیا، ڈرائیور سے کہا کہ سیدھا دعا کے گھر چلو۔ لیکن جب اس کے گھر پہ پہنچا تو دروازے پہ تالا لگا تھا۔ پتہ نہیں اس کے گھر والے کہاں چلے گئے تھے اور وہ کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے پڑوسیوں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ چند گھنٹے پہلے ان کی بیٹی آئی تھی، وہ اپنی والدہ اور بھائی کو لے کے چلی گئی ہے۔ میں نے کہا کہاں چلی گئی ہے؟ وہ کہنے لگے ہمیں نہیں پتہ۔ میں اس کی بڑی بہن کے گھر گیا۔ اس کی بہن ہکا بکا میری شکل دیکھنے لگی۔ کہنے لگی مجھے تو کسی بات کا علم نہیں ہے، کہاں ہے میری بہن، میرا بھائی، میری والدہ؟ آپ بتائیں مجھے۔ میں نے کہا میں خود پریشان ہوں، مجھے یہ لگا شاید تمہارے گھر پہ ہوں گے۔ میں نے اسے ہر ممکن جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ مجھے نہیں ملی۔ اسے کال کی تو اس کا موبائل میرے گھر پہ ہی موجود تھا۔ یہاں سے وہ کچھ بھی لے کے نہیں گئی تھی۔ اس کے کپڑے تک الماری میں پڑے تھے۔ وہ خالی ہاتھ چلی گئی تھی اور میرا یہ حال تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں بار بار خود کو کوس رہا تھا۔ رانیہ سے کہہ دیتا کہ نہیں کرنی مجھے تم سے شادی۔ میری اور رانیہ کی باتیں وہ سن چکی تھی۔ کہاں کہاں میں نے اسے نہیں ڈھونڈا، اپنے کیے پہ پچھتا رہا تھا۔ اس کا عادی ہو چکا تھا۔ رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ اس کے ساتھ لگ کے سونے کی عادت پڑ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ سے کھانا کھانے کی عادت پڑ چکی تھی۔ اس کی بہن کئی بار مجھ سے پوچھ چکی تھی کہ دعا کہاں ہے، میری والدہ اور میرا بھائی کہاں ہیں؟ آپ نے ایسا کیا کہا ہے دعا سے، بتائیں مجھے۔ میں اسے کیا بتاتا؟ اپنے ہاتھوں سے کیا کچھ کھو چکا ہوں۔ کاش کہ رانیہ سے یہ سب نہ کہتا یا پھر اپنی جائیداد اپنے نام نہ لگواتا۔ میرا پیسہ، یہ بنگلہ مجھے سکون نہیں دے رہا تھا۔ میرا چین، میرا سکون وہ لے کے جا چکی تھی۔ جانے کتنے سال بعد میں نے مسجد میں ختم رکھا، نماز پڑھی، دعا میں صرف دعا کو مانگا۔ وقت گزرنے لگا۔ 1 سال میں نے پورا شہر چھان مارا، کوئی ہاسپٹل، کوئی دارالامان، کچھ نہیں چھوڑا۔ اب تو اس کی بہن بھی مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ پورے 1 سال کے بعد بیل بجی تو کچھ دیر بعد چوکیدار اندر آیا۔ ہاتھ میں 3 ماہ کا بچہ تھا۔ میں نے کہا یہ کس کا بچہ ہے، کون ہے یہ؟ کہنے لگا پتہ نہیں صاحب جی، ڈور بیل بجی، جب میں نے دروازہ کھولا تو رکشہ جا چکا تھا اور یہ بچہ ہمارے دروازے کے پاس تھا۔ میں حیران ہوا کہ کون اپنا بچہ یہاں چھوڑ گیا۔ بچہ ایک پرانے سے کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ جب میں نے وہ کپڑا پیچھے کیا تو وہاں ایک رکا تھا۔ جب اسے کھول کے پڑھا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ یہ آپ کا بیٹا ہے، میں اسے کبھی بھی آپ کے حوالے نہ کرتی، لیکن اس کے دل میں سوراخ ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اس کا علاج کروا سکوں، اس لیے آپ کی امانت آپ کو واپس دے رہی ہوں۔ اگر آپ کو میرے کردار پہ شک ہے تو بے شک آپ DNA ٹیسٹ کروا لیجئے گا۔ دعا۔ میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ بچے کو گود میں لے کے میں باہر کی طرف بھاگا۔ مین دروازہ کھول کے دیکھا لیکن سڑک بالکل خالی تھی۔ میں نے چوکیدار سے کہا وہ رکشہ کس طرف گیا ہے، کہاں گیا ہے وہ؟ کہنے لگا پتہ نہیں صاحب جی، کوئی عورت تھی، کالی چادر میں چہرہ چھپا رکھا تھا۔ جب تک میں نے دروازہ کھولا تب تک وہ کافی آگے جا چکی تھی، بس پلٹ پلٹ کے دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں جانتا کہاں گئی ہے۔
وہ کہاں چھپ کے رہنے لگی تھی. میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بچہ ٹکر ٹکر مجھے دیکھ رہا تھا. میں نے اسے سینے سے لگایا، پیار کرنے لگا. شاید وہ یہی خوشخبری سنانے کے لیے آئی تھی کہ وہ امید سے ہے، لیکن میری باتوں نے اسے ہے. میں بچے کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا کہ بس ایک بار وہ مجھے مل جائے، ایک بار، پھر میں اسے کبھی بھی جانے نہیں دوں گا. اپنے بیٹے کو میں اسی روز ہاسپٹل لے کے گیا، اس کا پورا چیک اپ کروایا. واقعی اس کے دل میں سوراخ تھا. ڈاکٹر نے کہا کہ جب تک یہ 1 سال کا نہیں ہو جاتا ہم آپریشن نہیں کر سکتے. اس کی میڈیسن کافی مہنگی تھی جو میں اسے دیتا تھا. میں اس کا بہت خیال رکھتا تھا، یہاں تک کہ آفس بھی زیادہ تر اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے جاتا تھا. سب لوگ مجھے حیرت سے دیکھتے تھے. بچہ کافی کمزور تھا، روتا تھا تو ہونٹ نیلے ہو جاتے تھے اور میری جان نکلنے لگتی تھی. اسے فیڈر تک میں پلاتا تھا، اسے سنبھالتا تھا. میں نے پھر سے دعا کو ڈھونڈنا شروع کیا. ایک بار مختلف جگہوں سے ڈھونڈ کر ایک چھوٹے سے کیفے میں آ گیا جو ایک عورت چلا رہی تھی. نقاب کیا ہوا تھا، اسکارف میں آرڈر بھی لے رہی تھی اور تیار بھی کر رہی تھی. میں غائب دماغی سے اپنے بیٹے کو لیے وہاں بیٹھا تھا جب اس کی آواز پہ چونکا. یس سر، کیا آرڈر کریں گے؟ میں نے برجستہ اس کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے اور نظریں میرے بیٹے پہ تھیں. اس کی آواز میں بھول نہیں سکتا تھا، چاہے وہ جتنا مرضی بدل کے بات کر لیتی. میں ہزاروں میں پہچان سکتا تھا. میں نے اس کی طرف دیکھا پر وہ مجھے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ بس بچے کو دیکھے جا رہی تھی. میں نے اس کی کلائی پکڑی تو اس نے گھبرا کے میری طرف دیکھا. میں نے کہا دعا. کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑیں گی، کیا بدتمیزی ہے. لیکن اگلے لمحے میں اس کا نقاب ہٹا چکا تھا. وہ وہی تھی. میں نے اس کی کلائی نہیں چھوڑی. میں اسے اس چھوٹے سے ریسٹورنٹ سے باہر نکال کے لے آیا. کہنے لگی ہاشم میرا ہاتھ چھوڑو. میں نے کہا تمہارا ہاتھ چھوڑ دوں؟ کیوں چھوڑ دوں؟ اچھا نہیں کیا تم نے میرے ساتھ. کہنے لگی میں نے اچھا نہیں کیا، جو کچھ تم نے کیا. میں نے کہا تو میرا گریبان پکڑ کے مجھ سے پوچھتی، میں تمہیں جواب دیتا. تم چوروں کی طرح کیوں بھاگی؟ یہ کہتے ہوئے میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا، اسے اندر دھکیل کے بٹھا چکا تھا اور اپنا بچہ اس کی گود میں ڈال دیا. دروازہ بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ پہ فٹافٹ سے بیٹھا کہ کہیں وہ اتر کے بھاگ نہ جائے. میں نے کہا بتاؤ مجھے کہاں چلی گئی تھی؟ وہ روئے جا رہی تھی، بچے کو سینے سے لگا کے چوم رہی تھی. کہنے لگی یہیں پہ تھی، یہیں پہ کام کر رہی تھی. آج اتنے پیسے کماتی کہ اپنے بیٹے کا علاج خود کروا سکتی تو آپ سے کبھی مدد نہیں مانگتی. میں نے کہا تم گھر چلو، میں تمہیں گھر جا کے سیدھا کرتا ہوں. کہنے لگی مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، اسی لڑکی سے شادی کریں جسے اپنی گود میں بٹھا رکھا تھا. میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا. بنگلے کے باہر آیا، ہارن دیا. چوکیدار نے دروازہ کھولا. گاڑی سے اتر کے میں دعا کا ڈور خود کھول چکا تھا. اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اندر لے کے گیا، اسے اپنے کمرے میں لے کے گیا، پھر دروازہ بند کیا. وہ ابھی بھی روئے جا رہی تھی. میں نے کہا اچھا نہیں کیا تم نے میرے ساتھ. 1 سال بہت تڑپایا تم نے، اور گن گن کے بدلے لوں گا میں تم سے. کہنے لگی آپ کو آتا ہی کیا ہے، آپ صرف بدلہ ہی لے سکتے ہیں، محبت نہیں کر سکتے آپ. یہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے روئی. جیسے ہی میں اس کے قریب آیا اس نے مجھے پیچھے دھکا دیا. آئی ہیٹ یو. میں نے کہا میں اس لڑکی سے جھوٹ بول رہا تھا. ایک بار مجھے بات کرنے کا موقع تو دے دیتی. دروازہ کھولتی تو بھاگ کیوں گئی تھی؟ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں. کتنی بار تمہاری بہن سے پوچھا کہاں گئی تھی تم، کیوں گئی تھی، بتاؤ مجھے. میں نے اس کا بازو پکڑ رکھا تھا، بڑی زور سے پکڑا ہوا تھا. میرا بیٹا روتے ہوئے اسے کبھی دیکھ رہا تھا کبھی مجھے. ماں کو روتا ہوا دیکھ کے خود بھی رونے لگا تھا. اسے روتا دیکھ کے دعا نے اپنے آنسو صاف کیے، پھر اسے چومنے لگی، اپنے ساتھ لگانے لگی. میں نے کہا اتنا ہی پیار تھا بیٹے سے تو پھر اکیلے کو میرے دروازے پہ چھوڑ کے کیوں چلی گئی تھی؟ تم خود بھی اندر آ سکتی تھی. کہنے لگی جی نہیں، کم ظرف نہیں ہوں میں کہ آپ مجھے بدلے کے طور پہ استعمال کریں، میرے ساتھ جھوٹا پیار کا ناٹک کریں، شادی کا دلاسا کسی اور کو دیں اور میں ڈھیٹ بن کے آپ کے گھر پہ رہتی رہوں. مجھے بس میرے بچے کے علاج کے پیسے دے دیں، میں چلی جاؤں گی یہاں سے. مجھے نہیں رہنا آپ کے پاس، نہ میں نے آپ کو اپنی شکل دکھانی ہے. میں نے کہا جانے دیتا ہوں میں تمہیں. پچھلے سال سے دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوں میں تمہیں. شاید خدا نے میری دعا کو قبول کر لیا کہ تم مجھے نظر آ گئیں. میں تو شاید
کہنے لگی میں سب جانتی ہوں، آپ میرے بغیر رہ سکتے ہیں، آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاں پرواہ نہیں ہے، تبھی تمہیں دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، پرواہ نہ ہوتی نا تو رانیہ سے شادی کر لیتا۔ تم عورتیں یہ کیوں سمجھتی ہو کہ محبت اور وفا صرف تم ہی کرنا جانتی ہو، کوئی مرد نہیں کر سکتا۔ دعا میں محبت کرتا ہوں تم سے، کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ وہ کہنے لگی جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ میں نے کہا محبت تو شاید مجھے تم سے پہلی نظر میں ہو گئی تھی جب میں نے تمہیں دربار پہ دیکھا تھا، لیکن اس وقت گھمنڈ اتنا زیادہ تھا کہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں کیوں چاہتا تھا کہ تم میرے آفس میں نوکری کرو، میں کیوں چاہتا تھا کہ تم میرا آرڈر لو، کوئی اور دیکھتا تھا تو مجھے آگ کیوں لگتی تھی۔ میں نے تمہیں بدلے کے طور پر استعمال کر کے چھوڑا نہیں تھا، میں نے تم سے نکاح کیا تھا۔ کیوں کیا تھا یہ میں بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ وہ محبت تھی، لیکن میں پہچان نہیں پایا۔ میرا غرور تم نے توڑا ہے۔ محبت کسے کہتے ہیں یہ تم نے مجھے بتایا ہے۔ مجھ جیسے پتھر دل انسان کو ہر تکلیف سے آشنا تم نے کیا ہے۔ پہلے بے بسی دکھائی، پھر جدائی کا زہر بھی پلا دیا، مگر اور نہیں۔ تمہیں مجھ سے نفرت کرنی ہے کرو، لیکن میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کے میں کمرے سے باہر آ گیا، دروازہ بند کیا اور لاک کر دیا۔ پہلی بار میں ڈر گیا تھا کہ کہیں مجھے چھوڑ کے نہ چلی جائے۔ باہر لاؤنج میں بیٹھا سگریٹ پہ سگریٹ پیتا رہا۔ 2 گھنٹے بعد جب کمرے میں گیا تو میرا بیٹا زین سو چکا تھا، اس کے ساتھ لیٹی دعا ابھی بھی رو رہی تھی۔ میں نے کمرہ بند کیا، لائٹ بھی بند کر دی۔ اس نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، میں تب تک اس کے برابر میں آ کے لیٹ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتی میں نے اسے اپنے اندر سمیٹ لیا۔ مجھے چھوڑیں، مجھے نہیں آپ سے بات کرنی۔ میں نے کہا مت کرو، بھاڑ میں جاؤ، لیکن میں اپنی منمانیاں بھی کرنے لگا۔ میں نے اس کی ایک نہیں سنی، نہ اسے چپ کروایا۔ غصہ تو مجھے بھی اس پہ بہت تھا۔ 1 سال اس نے کہاں کہاں مجھے دھکے نہیں کھلوائے تھے، مگر آہستہ آہستہ وہ بھی ٹھیک ہو گئی۔ 1 سال بعد جب میرے بیٹے کا آپریشن تھا تو دعا کی جان پہ بنی ہوئی تھی۔ پریشان تو میں بھی بہت تھا۔ جب تک زین آپریشن تھیٹر میں رہا ہم دونوں جائے نماز سے اٹھے نہیں تھے، بس اپنے بچے کی لمبی عمر اور صحت کی دعائیں مانگتے رہے۔ اس کا آپریشن کامیاب ہوا تھا اور پھر ہم دونوں نے شکرانے کے نفل ادا کیے تھے۔ کبھی کبھی محبت ایسے بھی ہوتی ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، بات بعد میں پتہ چلتی ہے کہ ہم تو پہلی نظر میں کسی کے اسیر ہو چکے تھے۔ کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔